آگ درکار تھی اور نور اٹھا لائے ہیں، ہم ہتھیلی پہ اب استور اٹھا لائے ہیں، اپنے شانوں کے کسی زخم سے آگاہ نہیں، تخت شاہی کو جو مزدور اٹھا لائے ہیں۔ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عماد قاصر سے ہی ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے انتخاب کے حوالے سے بھی بات کریں اور قاصر صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں، اور یہ جو رنگ ادب نے نمبر شائع کیا ہے اس مراحل کن کن مراحل سے گزرے وہ بھی بتائیں، اور کتاب آرزو کے گم شدہ کچھ باب رکھے ہیں، تیرے تکیے کے نیچے بھی ہمارے خواب رکھے ہیں۔ عماد قاصر۔ بہت بہت شکریہ محسن نقوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کے کرم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، اور اس تقریب کے حوالے سے اکادمی ادبیات پاکستان اور ڈاکٹر یوسف خشک صاحب، ان کی پوری ٹیم، اس کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ جو تنظیمیں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہی ہیں، احباب، نشست، زاویہ، سخن، حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد، ان تمام کا اور ان کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اس کامیاب تقریب کا انعقاد کیا۔ اور مہمان خصوصی محترمہ کشور ناہید صاحبہ کا، اپنے ماں مخاور احمد، اختر عثمان صاحب، شکیل اختر صاحب، علی اکبر ناطق صاحب، وقاص عزیز صاحب جو یہاں موجود ہیں، ان سب کا بھی شکریہ۔ اور افتخار عارف صاحب جو ہیں، ان کا اس وقت شفا میں چیک اپ چل رہا ہے اور اس کے فوراً بعد وہ یہاں پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہم ان سے مسلسل رابطے میں ہیں اور جلد وہ یہاں پہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوں گے۔ شاپ صفدر صاحب کا بطور خاص شکر گزار ہوں، ڈی اے خان سے تشریف لائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تمام حاضرین محفل جو یہاں بہت دور دور سے آئے ہیں، اسلام آباد، پنڈی سے، باہر سے بھی بہت سے دوست تشریف فرما ہیں یہاں، ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، ذاتی طور پہ بھی اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے بھی۔ امی، بہن، بھائی سب یہاں موجود ہیں، بھابھی سب یہاں پہ ہیں، تو ان سب کی طرف سے آپ تمام کا شکریہ۔ اب یہ جو غلام محمد قاصر نمبر ہے، اس کے بارے میں یوں تو آج اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ تمام احباب کو دعوت دی گئی ہے اور جو مقررین ہیں وہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ میں صرف مختصراً یہ بتاؤں گا کہ قاصر صاحب کا جو شعری سرمایہ تھا وہ کلیات قاصر کی شکل میں محفوظ ہو گیا تھا، اور قاصر صاحب کا انتقال، جیسے ابھی منظر نقوی صاحب نے بتایا کہ وہ 1999 میں ان کا انتقال ہوا تھا، 24ویں برسی ہے اس مہینے، تو اس وقت سے ہمیں احساس تھا کہ ان کا جو کام ہے وہ شعر ہے اور ان کا ادب میں ایک اہم مقام بنتا ہے، تو ان کے شعر کو محفوظ کرنا ہماری پہلی ایک ذمہ داری تھی، اور وہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے پہلے 2008 میں، اور پہلا جب اس کا اشاعت ہوئی کلیات قاصر کی، اور اس کے بعد پھر 2018 میں رنگ ادب کراچی سے وہ دوسری مرتبہ پبلش ہوئی، اور بہت شاندار طریقے سے وہ اس کا پوری دنیا سے ہمیں اس کے حوالے سے بہت اچھا رسپانس ملا۔ لیکن ان کا شاعری کے علاوہ، شاعری تو ان کی محفوظ ہو گئی، پھر اس کے بعد ان کا جو ہے جو ان کا تقدیسی کلام تھا، ہم، نعت، سلام، منقبت، وہ پھر ایک الگ کتاب کی شکل میں سر شاخ یقین کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس میں ان کا تمام وہ کلام جو ان کی کتاب میں شامل تھا، لیکن کلیات میں شامل تھا لیکن الگ کتابی شکل میں نہیں تھا، تو وہ بھی الگ شکل میں آ گیا۔ پھر ان کا ایک انتخاب کی ضرورت بھی تھی کہ ان کی شاعری کا ایک انتخاب ہو، تو وہ شہاب صفدر صاحب یہاں سامنے تشریف فرما ہیں، انہوں نے ایک بہت خوبصورت انتخاب کیا جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام انتخاب کلام قاصر کے نام سے موجود ہے۔ اس کے شعر کا، ان کا جیسے میں نے کہا کہ سارا ان کا جب محفوظ ہو چکا، تو اس کے علاوہ ان کا نثر میں بھی اہم کام تھا، انہوں نے پی ٹی وی کے لیے بہت سے ڈرامے لکھے، اس کے علاوہ کچھ اہم اہل قلم پہ ان کے مضامین بھی تھے، اور ان کے ایک اور ادبی مضمون تھا وہ بھی غیر مطبوعہ تھا ان کا، تو ان کے وہ ساری چیزیں، پھر ان کے جیسے میں نے کہا ڈرامے تھے، ڈراموں کا انتخاب، ان کے اپنے لکھے ہوئے مضامین، ان کے بارے میں جو اور بہت اہم جو ادبی مشاہیر ہیں ان کے مضامین تھے وہ سارے، اور پھر ان کی وفات کے بعد سے اب تک پچھلے 24 سال میں بھی بہت سا ایسا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا، بہت سے کالمز تھے بہت اہم لوگوں کے، بہت سے اور ایسے ادبی مضامین تھے
جو ان کے بارے میں ان کی ڈیتھ کے بعد لکھے گئے، اس سب کا بھی ایک الگ باب بنتا تھا. پھر بہت سے اہم خطوط جو ادبی مشاہیر کے انہیں جو قاصر صاحب کو لکھے گئے. کشور آپا یہاں تشریف رکھتی ہیں، ویسے تو باقیوں کے لیے آپا ہیں، ہم ان کو والدہ کی جگہ پر دیکھتے ہیں. تو ان کو جو ان کے بھی 2-3 خطوط اس اہم نمبر میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ قاسمی صاحب کے یا رئیس امروی صاحب کے، امجد اسلام امجد صاحب کے، تو بہت سے اہم لوگوں کے جو خطوط ادبی نوعیت کے تھے ان سب کو بھی ہم چاہتے تھے کہ وہ ریکارڈ پر آ جائیں. اور پھر قاصر صاحب کی شاعری کا انتخاب اور ان کی تصاویر، جو بہت سی تصاویر ہمارے پاس تھیں، ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ تصاویر بھی محفوظ ہو جائیں. تو یہ تمام چیزیں جب یکجا کر کے اس کو چھاپنے کا سوچا تو وہ رنگ ادب پبلیکیشنز کراچی میں شاعر علی شاعر صاحب سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ان کے ادارے سے چھپنے والے جو رنگ ادب ان کا ایک پرچہ نکلتا ہے پچھلے 15-20 سال سے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کے مشورہ دیا کہ اس کے زیر اہتمام ایک خصوصی نمبر کے تحت اسے چھاپا جائے. تو وہ ہم نے پھر اس پہ کام شروع کیا، اور اب الحمدللہ یہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت اس کے 720 صفحات پر مشتمل ہے یہ، اور اس میں یہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو گوش گزار کی، یہ سب چیزیں اس میں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے نہ صرف یہ کہ جمع ہو گئی ہیں بلکہ یہ پریزرو ہو گئی ہیں. اور یہ بطور خاص جو قاصر صاحب کے حوالے سے تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت اہم دستاویز کی صورت رکھتی ہیں. مجھے اس کے حوالے سے مزید گفتگو جو باقی احباب ہیں وہ کریں گے. مجھے چونکہ حکم ہوا ہے کہ میں 5 صاحب اسلوب شاعر کتاب پہ بھی بات کروں، اگرچہ آج کی تقریب ہے وہ قاصر نمبر کے حوالے سے، لیکن حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے. تو یہ حال ہی میں نے 5 اہم شاعر جن کے نام مظہر نقوی صاحب نے شروع میں بتائے، محبوب خزاں، ڈاکٹر یوسف خشک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آ کر جو ہے اسٹیج پہ اپنی نشست سنبھالیں. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر یوسف خشک صاحب، بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم میٹنگ میں تھے اور وہ اس کے بعد سے وہ ڈائریکٹ یہاں تشریف لائے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب. اور تو میں یہاں سے اپنی گفتگو جو میں کر رہا تھا، میں بتا رہا تھا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں محبوب خزاں، شکیب جلالی، غلام محمد قاصر، ثروت حسین اور جمال احسانی، یہ 5 شاعر جو 60 اور 70 کی دہائی کے بہت اہم نام ہیں، اور ان کے بغیر یہ پاکستانی ادب کا تذکرہ نامکمل سمجھا جاتا ہے. تو ان کا ایک تو یوں تھا کہ ان کی مارکیٹ میں کتابیں بھی دستیاب نہیں تھیں، اور اس کے علاوہ ان کا کلام اب جو نئی جنریشن جو اب لوگ لکھ رہے ہیں ان تک ان کا کلام نہیں، ان کے پاس، ان کے سامنے مہیا نہیں تھا ان کو. تو اس حوالے سے یہ کام کرنے کا خیال آیا مجھے کراچی میں. جیسے ابھی میں نے پبلشر کا ذکر کیا شاعر علی شاعر رنگ ادب سے، تو انہوں نے مجھے یہ کام سونپا کہ آپ کا چونکہ ان تمام شعراء کا آپ کا مطالعہ ہے تو آپ ان کا انتخاب کر دیں. تو یہ انتخاب الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا. 20 غزلیں، جیسے منظر صاحب نے کہا، 20 غزلیں اور 20 اشعار. تو یہ اس کتاب کی ترتیب ہے، اور اس کتاب پہ بس یہی گفتگو کروں گا. اور میں ایک دفعہ پھر آپ تمام حاضرین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ تشریف لائے. ڈاکٹر یوسف خشک صاحب کا بار دیگر شکر گزار ہوں، اور آپ تمام خواتین و حضرات کا جو اس محفل میں ہماری دعوت پر شریک ہوئے. اور بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو. بہت شکریہ احمد، آپ نے مختصراً تمام باتوں کا احاطہ کر لیا. ابھی غلام محمد قاصر کا بہت سا کلام جو ہے وہ غیر مطبوعہ بھی ہے، اور کچھ ایسا کلام بھی ہے جو لوگوں کے پاس محفوظ ہے اور وہ ہم تک نہیں پہنچا. آج ہی جب میں آ رہا تھا تو میری راستے میں وقار شرازی صاحب سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ میری والدہ کے وفات پہ انہوں نے ایک قطعہ لکھا تھا، اور وہ ان کتبے کی صورت میں ان کی قبر پہ وہ چسپاں بھی ہے. تو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے جو مجھے لکھوایا: جنت کی کلی حامل اوصاف حمیدہ، حمیدہ ان کا نام تھا. جنت کی کلی حامل اوصاف حمیدہ،
اے مدحت خاتون قیامت کا قصیدہ، اے پنج تنی تجھ پہ خدا کا یہ کرم ہو، زینب کی کنیزوں میں تیرا نام رقم ہو۔ تو یہ پہنچا، میں یہ اماد کو دے دوں گا۔ اور اسی طرح کا وہ مجھے یاد ہے کہ ہر سال وہ محرم میں نوحہ بھی لکھتا تھے، اور جو پڑھنے والے تھے ان کو دیا کرتے تھے۔ کچھ تو شاید موجود ہیں اور کچھ نہیں ہیں، تو ان کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اکٹھے ہو جائیں، تو وہ آئندہ کسی اشاعت میں ان کو شامل کر لیا جائے۔ اور اب میں سخن تنظیم کے جناب وقاص عزیز سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مضمون پیش فرمائیں۔ ہم نے تمام مقررین کو 5 منٹ دیے ہیں، اور اس 5 منٹ میں ہی انہوں نے اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ وقاص عزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غائبانہ صاحب صدر جناب افتخار عارف صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ کرسی صدارت کو بھی مخاطب کر کے کہا ہے، کشور آپا، خاور صاحب، مشرد اختر عثمان اور تمام حاضرین محفل، بالخصوص ناطق بھائی کے سامنے بات کرنا یقیناً اپنے پسینے خود چھڑوانے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ ان کا معیار بہت کڑا ہے۔ خیر، اس مضمون سے پہلے چند جملے، اور وہ ان منٹس میں سے ہیں، یعنی 2 منٹ مجھے دادائے ادب جناب شکیل اختر صاحب نے دے دیے، یعنی کل 7 منٹ میرے پاس ہوئے۔ 2018 کی یہ ایک سست دوپہر تھی جب مجھے فون آیا کہ میں عماد قاصر بات کر رہا ہوں، لاہور میں ہوں، آپ سے ملنا ہے۔ کلیات چونکہ چھپ چکی تھی، اور قاصر صاحب سے جو میرا پہلا مکالمہ ہے اس کا ذکر میں نے اپنے مضمون صدیوں کو جاننے والا شاعر میں کیا ہے، تو عماد بھائی سے یہ باقاعدہ تعارف تھا، اور خانوادہ قاصر کے ساتھ یہ باقاعدہ پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد ہم ایک بڑے شاعر کے پاس گئے جن کا کام دوسروں کو تو روندنا ہے، لیکن آج تک انہیں جو کلیات قاصر کے نسخے عماد بھائی نے دیے، نہ وہ انہوں نے ان اصحاب تک پہنچائے جن کے لیے لکھ کر دیے تھے، اور نہ ہی انہوں نے خود مطالعہ کیا، بلکہ ایک اور بڑے شاعر نے گزشتہ دنوں عماد بھائی سے جب ان کی بات کروائی لاہور میں، تو انہوں نے پھر اس کا حوالہ بھی دیا۔ خیر، یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری بھابھی کو، ہماری ماں کو سراسر یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی ایسے تربیت کی کہ آج وہ پوری ادبی دنیا کے لیے ایک مثال بنی ہوئی ہیں، الحمدللہ۔ دوسری بات، تالیاں بجا دیں، کوئی بات نہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے، بھابھی کے لیے۔ بیک بینچرز، سر آپ بھی ذرا بجا دیں تاکہ پتہ چلے محفل زندہ ہے۔ قاصر صاحب کا مطالعہ صرف یک سطحی، یک رخی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شاعر کو یا تو صرف کربلا کی حد تک محدود کر دیا جاتا ہے، یا صرف اگر عشق کی بات ہے تو وہاں تک رکھ دیا جائے۔ قاصر صاحب کو میں نے کیسا پڑھا، میں کیسا پڑھ رہا ہوں، میں کیسا پڑھتا رہوں گا، یقیناً یہ سفر جاری رہے گا، لیکن یہ چند سطور میں بہت ادب، احترام، اجازت کے ساتھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ عنوان ہے صدیوں کو جاننے والا شاعر۔ غلام محمد قاصر میری حیرانیوں کے دنوں کے دوست ہیں، جب صبحیں شاداب، دوپہریں اداسی کی شال میں لپٹی ہوئی اور شامیں بے چین ہوا کرتی تھیں۔ میرے ابا چونکہ بظاہر سخت گیر مگر بطور شاعر محبت کرنے والے، اماں افسانہ نگار اور بے حد ڈنڈا ڈولی والی حاکمانہ مزاج رکھنے والی خاتون تھیں، سو مجھ ایسے مضطرب شخص پر دنوں کا، موسموں کا اثر مزاجوں سے کہیں گنا زیادہ ہوتا تھا۔ میری زندگی اب پھول، تعلیم و تربیت، بچوں کی دنیا وغیرہ سے آگے بڑھ گئی تھی، اور 8ویں جماعت کا طالب علم ہونے کا فائدہ اٹھا کر میں ابا کی لائبریری میں اکثر دوپہر کو ایسے غائب ہو جاتا تھا جیسے محلے کی آنٹیاں بچوں کو بردہ فروشوں یا دوپہروں کے بھوت سے بچانے کے لیے زبردستی سلا دیتی تھیں۔ ایسے ہی ایک دن کی یاد ہے کہ ابا کی ڈائری ہاتھ لگی، جس میں شعر تو حمدیہ درج تھا، کوئی تجھ کو صدا دیتا ہے اور تو آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ یہ شعر قاصر صاحب سے پہلا تعارف تو تھا، مگر اس صبح اماں ابا کے درمیان شدید بمباری ہوئی تھی، اور میری پسندیدہ کراکری بھی اس جنگ کی نظر ہوئی تھی،
لہٰذا میں نے اپنے ننھے سے دماغ کو بروئے کار لاتے ہوئے اس شعر کی وساست سے رب سے دعا کی کہ یہ گھر کی آگ میرے مالک گل و گلزار بنا دے۔ خیر یہ شعر میرے لیے زندگی کی ہر مشکل وقت میں اللہ تک رسائی کے لیے ایک سیڑھی کا کام کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ دن رات تیزی سے اپنی گردشیں مکمل کر رہے تھے۔ سال دوم انٹر کا طالب علم ہونے تک میں اردو شعر و ادب کا کافی حصہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دہرا بھی چکا تھا۔ ابتدائی مشق سخن کا آغاز تھا کہ اخبار جہاں میں قاصر صاحب کے یوم وفات کے حوالے سے ایک تحریر دیکھی جس میں آپ کے مشہور اور معروف اشعار کے علاوہ انتخاب بھی موجود تھا۔ اس انتخاب کا ایک شعر مجھے نہیں معلوم تھا کہ پاکستان کی سیاسی عدالتی جنگ کو مجھ پر پہلے سے ہی منکشف کر دے گا، اور آج میرا اپنی اس سوچ پر ایمان پختہ ہو چلا ہے کہ شاعر پیش بین ہوتا ہے۔ لوگ خود بھی ظلم سے مانوس ہوئے جاتے ہیں، تو ابھی عدل کے منشور میں ترمیم نہ کر۔ آج 7 فروری سن 2023 کی ڈھلتی شام میں بھی یہ شعر پورے طمطراق کے ساتھ میرے پیارے پاکستان کی ملک حالات کی ترجمانی اور ہمارا مستقبل دکھا رہا ہے۔ عموماً قاصر صاحب کے مشہور شعروں کی بجائے یہ شعر میرا ان سے کل وقتی تعارف بنا تھا۔ شاید اس کا سبب گھر سے ملنے والی ادبی، سماجی، سیاسی، مذہبی اور تاریخ کی تعلیم تھی، اور اس سفر میں مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ فیض صاحب اور قاصر صاحب میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ مشرف وکلاء تحریک کے دوران راولپنڈی صدر کے کتب خانے سے بڑی تلاش کے بعد مجھے تسلسل کا ایک نسخہ ملا جس کو پڑھنے کے لیے میں اتنا ہی بے چین تھا جتنا کہ کوئی نوخیز دل اپنی محبوبہ سے پہلی ملاقات کے امکانات کے دوران ہوتا ہے۔ دوستو، کوئی بھی تخلیق کار اگر اپنی زمین سے کٹ کر صرف اندرون کا احاطہ کرتا ہے تو قدرت بھی اسے ہنر یا رزق سخن میں امکانات بھرا اضافہ نہیں دیتی۔ غلام محمد قاصر کے ہاں معاملہ اندرون اور بیرون سے یکساں ہے۔ ان کا اور میرا شعری تجربہ کچھ یوں اکٹھا ہو کر درون ذات پر کھلتا ہے۔ انورٹڈ کاماز، شاعر سب سے پہلے خود سے مکالمہ کرتا ہے، اس کے بعد سماج کی ذہن سازی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، اور پھر کائنات کے ساتھ محو کلام ہو کر بڑے فن پارے تخلیق کرتا ہے۔ اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہم ان اشعار یا اس غزل سے کیسے پہلو تہی کر سکتے ہیں؟ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ یا پھر پاکستان کے اقوام عالم، خاص کر استعماری ممالک سے تعلق کو اس شعر سے بڑھ کر کیسے سمجھا جائے؟ دل میں مقتول کی تصویر لیے پھرتا ہوں، اور قاتل سے عقیدت کا بھی اظہار کروں۔ اس شعر پر بات کرنے کے لیے مجھے کئی دفتر درکار ہیں، کیونکہ میری حیرت میں اضافہ ان اشعار کے ساتھ ساتھ قاصر کے نظریہ شعر و زندگی کا ادراک بھی کرتا ہے۔ یہ تمہید مجھے ایک شعر ابھی تک رہتا ہے پہ بات کرنے کے لیے مہمیز لگا رہی ہے۔ اس کلیات کی تلاوت ظفر اقبال کی اس بات کی تائید کرے یا نہ کرے کہ انورٹڈ کاماز میں ہے یہ بات کہ ظفر اقبال غلام محمد کی قاصر صاحب کی شاعری کے بارے میں کچھ یوں کہتے ہیں کہ غلام محمد قاصر کی غزل وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے میری غزل ختم ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے بہت سے لوگوں کے بارے میں کہا۔ ویسے یہ یقین دلاتی ہے کہ میر غالب فیض جیسے غیر معمولی اور زمانہ ساز شعراء کی روایت کا اگلا سرا ہمیں 70 کی دہائی میں غلام محمد قاصر کی اس سرزمین شعر میں ملتا ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ اپنے اشعار کو رسوا سر بازار کروں، کیسے ممکن ہے کہ میں مدحت دربار کروں۔ جہاں ایک جانب قاصر صاحب کو روایت کا گہرا شعور تھا، وہیں مصرے کو نثر کے قریب تر یعنی مصرع بافی کے اعلیٰ ترین جز سے بھی واقف تھے، اور یہ واقفیت انہیں ہم عصر شعراء سے بالکل الگ اور مشکل رستے کا مسافر بناتی ہے۔ غلام محمد قاصر کی سب سے بڑی خوبی میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ مکمل شاعر ہیں۔ تھے کا صیغہ اس لیے جائز نہیں کہ ان کے ہاں آنے والی تاریخ کا شعور اور کرب دونوں دکھائی دیتے ہیں، وہیں محبت، عشق، حسن کی بادبانی کشتی کے زندگی کے سمندر میں ہلکورے قاصر کو مظاہر فطرت سے بھی روشناس کراتے ہیں، اور ان کی گہری اداس آنکھوں کی چمک مجھ جیسے رائگاں شخص کو بھی اپنے حصار میں لے لیتی ہے، جیسا کہ سورج کی گٹھڑی میں کچھ خوابیدہ سی شعر دیکھیے گا، سورج کی گٹھڑی میں کچھ خوابیدہ سی لالی ہے، اس گاؤں نے چھاؤں سے تنگ آ کر کل دھوپ کی پڑیا کھا لی ہے۔ خواب، محبت، سفر، تصویر، شوق، رنگ، جگنو، انا، اندیکھی دنیائیں، جہاں یہ اور ان جیسے کئی استعارے
نئے مضامین کے ساتھ ہمیں قاصر کے ہاں دکھائی دیتے ہیں، وہیں دھوپ کی پڑیا تتلی چمک گئی جیسی انگنت نادر تراکیب بھی ہمیں قاری کے دل و نظر کو خوش رنگ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قاصر صاحب اپنے لوگوں کی بات نہ کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا دھیما لہجہ نشتر بن کر سیاست اور زندگی کے ابواب کو جھنجھوڑ نہ ڈالے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خواب دیکھتا شاعر آئندہ پر نگاہ نہ رکھے؟ شعر دیکھیے گا کہ آیا ہے ایک راہنما کے استقبال کو ایک بچہ، پیٹ ہے خالی، آنکھ میں حسرت، ہاتھوں میں گلدستہ ہے۔ وطن عزیز کے کینوس پر آج بھی یہ شعر پینٹ ہے۔ شاعری ایک روز میں اس کو مختصر کرتا ہوں چونکہ مجھے آرڈر آ گیا، لیکن آخری پیجز کی بالکل آخری پیراگراف کی جانب میں بڑھوں گا۔ شاعری ایک راز کی صورت قاصر کے ہاں دھڑکتی ہے۔ کچھ اصحاب نے اسے پیرا سائیکالوجی سے تعبیر کیا ہے، روحانی واردات کی شکل بھی دی ہے، مگر یہ راز کچھ ایسی انفرادیت کے ساتھ کرتاس پر اترتا ہے کہ اردو شعری روایت کو مالا مال کر جاتا ہے۔ میں ایسے شعراء کے ساتھ بھی مکالمے میں شریک رہا جو خدا کو نہیں مانتے، اور ایسے بھی جو فنا فی اللہ رہے ہیں، مگر قاصر صاحب کے ہاں معاملہ دل شاعر والا ہے۔ دنیاوی علوم کی لاکھ پریکٹس کر لیں مگر دل کا دروازہ اسی صورت میں کھلتا ہے جب اس میں دنیاوی ہجوم نہ ہو۔ غلام محمد قاصر جنہوں نے کہا کہ ہر عہد نے زندہ غزلوں کے کتنے ہی جہاں آباد کیے، کے بارے میں کچھ کہنا میرے لیے مشکل تو ضرور ہے، مگر یہی عرض ہے کہ ایک ایسا شاعر جو اردو ادبی مراکز سے دور رہا اور اس نے سنگلاخ وادیوں میں کربلائے غزل سے کہکشائیں غزل تک کا سفر ہمیں کروایا، یہ شاعر کم از کم اتنا استحقاق تو رکھتا ہے کہ مرکزی جامعات کے سلیبس میں انہیں شامل کیا جائے، ان کے نظریات اور افکار کو فیض و اقبال کی طرح لیبلائز نہ کیا جائے، بیچا نہ جائے، اور بالکل خالص سطح میں نئی نسل تک پہنچایا جائے۔ بھلا کون سا ایسا شاعر ہے جس نے غلام محمد قاصر کی طرح جو کہا، نیا کہا اور اپنا کہا؟ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ وقاص عزیز، آپ نے قاصر کی شاعری کے مختلف رنگ جو ہیں وہ اپنے مختصر مضمون میں پیش کیے۔ قاصر کا شعر ہے کہ میں نے پوچھا تھا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، ایک بچہ تیری تصویر اٹھا لایا تھا۔ یہ قائد اعظم کے حوالے سے کتنا خوبصورت شعر ہے، اور وہ حوالہ قومی شاعری کا۔ قاصر نے کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے بہت اچھی شاعری کی، اور جو ان کی کلیات میں شامل ہے۔ ملنے کی ہر آس کے پیچھے اندیکھی مجبوری تھی، راہ میں دشت نہیں پڑتا تھا، 4 گھروں کی دوری تھی۔ تو اب میں جناب شہاب صفدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور منظوم کلام پیش کریں، اور اسی اثناء میں محترمہ کشور ناہید صاحبہ کی صدارت کا اعلان کرتا ہوں۔ جناب افتخار عارف جب آئیں گے تو وہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو جی وہ آپ صدر بھی ہیں، آپ مہمان بھی ہیں، آپ قاصر کے ساتھ بھی چلیں، بہرحال آپ کی خواہش ہے۔ اور جناب شہاب صفدر تشریف لائیں گے، اور انہوں نے غلام محمد قاصر کا، جیسے کہ اماد نے بتایا کہ بک فاؤنڈیشن نے ایک انتخاب شائع کیا غلام محمد قاصر کی شاعری کے حوالے سے، اور وہ انتخاب شہاب صفدر نے کیا تھا۔ وہ پاکٹ سائز کا وہ ہے انتخاب ہے جو کتابی صورت میں شائع ہوا۔ جناب شہاب صفدر۔ محترمہ کشور ناہید صاحبہ کی اجازت سے محترمہ سلمہ قاصر کی فرمائش پر ایک نظم جو اس انتخاب میں شامل ہے پیش خدمت ہے۔ نظر قاصر۔ ایک شاعر کامل کے تخلص میں تھا قاصر، ایک شاعر کامل کے تخلص میں تھا قاصر، چالاکوں کی بستی کا وہ شرمیلا مسافر، چالاکوں کی بستی کا وہ شرمیلا مسافر، جا کر بھی تسلسل سے رہا بزم میں حاضر، جا کر بھی تسلسل سے رہا نیل 8واں فن میں ہوا جس کے متبادر، دریائے گماں ہے زبر و زیر ابھی تک، سکتے میں ہے سب رہتا ہے ایک شعر ابھی تک۔
सकते में है सब रहता है एक शेर अभी तक, दामा के भरे रंग वो दामाने गजल में, दामा के भरे रंग वो दामाने गजल में, जूं सूर्य स्नान करे सिंध के जल में, जूं सूर्य स्नान करे सिंध के जल में, आती है नजर शम्मा की लौ जैसे कमल में, खुशबू को गिरफ्त ऐसे किया अक्से अमल में, खुशबू को गिरफ्त ऐसे किया अक्से अमल में, शीशे से न छलके तो बहकता नहीं कोई, तस्वीरें हुनर देखते थकता नहीं कोई, जुज़कारे मोहब्बत उसे कुछ आता नहीं था, जुज़कारे मोहब्बत उसे कुछ आता नहीं था, गम खाए बिना लुकमा कोई खाता नहीं था, गम खाए बिना लुकमा कोई खाता नहीं था, बेमजमाए अहबाब सुकून पाता नहीं था, खुश खुश कहीं डेरे से परे जाता नहीं था, खुश खुश कहीं डेरे से परे जाता नहीं था, ज़ौपाश था वो अंजुम महताब कलम में, सफदर से नज़ीर अश्क से अरबाब कलम में, लाहौर पिशावर से रहा जान का रिश्ता, है अजल इंसान से इंसान का रिश्ता, नेमत है नदीम ऐसे सुखंदान का रिश्ता, मोहसिन से हमेशा रहा एहसान का रिश्ता, मोहसिन से हमेशा रहा एहसान का रिश्ता, ताउम्र मोहब्बत का थोड़ा सा पानी, ताउम्र मोहब्बत का सबक उसको ना भूला, ताउम्र मोहब्बत का सबक उसको ना भूला, वल्लाह कभी बंदों का हक उसको ना भूला। जितना बड़ा शायर था वो उतना बड़ा इंसान, आदात से लगता है, आदात से लगता था है लिखा पढ़ा इंसान, दुश्मन है तअक्कुल का अना पर अड़ा इंसान, भाता था ना एक आंख उसे नक चढ़ा इंसान, सब गर्द कदूरत की बहा देता हंसी में, किस्मत की हर एक चोट उड़ा देता हंसी में, की उसने न दुनिया के गदाओं की खुशामद, की उसने न दुनिया के गदाओं की खुशामद, दे सकती है क्या ख्वाजा सराओं की खुशामद, की उसने न दुनिया के गदाओं की खुशामद, दे सकती है क्या ख्वाजा सराओं की खुशामद, आफत ज़दा बेबाल हुमाओं की खुशामद, ख्वाहिश से बंधे उकदा कुशाओं की खुशामद, हमद उसने कही मालिक अफलाक व ज़मी की, या शान लिखी सरवर दी आले मुबी की, या शान लिखी सरवर दी आले मुबी की। उनके एक सलाम के हवाले से आखिरी बंद है, असरार बाइसरार जली कहने लगा हूँ, असरार बाइसरार जली, एक बंदा आज इसको वली कहने लगा हूँ, असरार बाइसरार जली कहने लगा हूँ, एक बंदा आज इसको वली कहने लगा हूँ, मम्माता अला हुब्बे अली कहने लगा हूँ, मम्माता अला हुब्बे अली कहने लगा, मैं उसको मुरीदे अजली कहने लगा हूँ, मैं उसको मुरीदे अजली कहने लगा हूँ, मद्दाहे हुसैन इब्ने अली खुद नहीं बनता, मद्दाहे हुसैन इब्ने अली खुद नहीं बनता, अल्लाह बनाता है वली खुद नहीं बनता। शहाब ने बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया और कासर के अशार का अक्स नज़र आया। वो ख़ुद भी कहते हैं वो बेदिली से कभी हाथ छोड़ देते हैं तो हम भी सहरे समावात छोड़ देते हैं। और अब मैं क्योंकि मज़ामीन एक मज़मून भी हो गया और मंजूम कलाम भी हो गया, तो अब गुफ्तगू का हिस्सा मैं जनाब शकील अख्तर से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और गुफ्तगू करें। आप इजाज़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाभी यासिर, खावर अहमद, ये 3 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, बोलूँगा तो आधा घंटा बोलूँगा, इसलिए लिख के लाया हूँ। पहली गुजारिश है, अल्लाह सलामत रखे आप यासिर को, भाभी को। भरे घर में अच्छी औलादें हों तो ना शायर मरता है ना अच्छा इंसान मरता है, और कासिर को अल्लाह ने ये अजर दिया है।
میں زبانی اس لیے نہیں بولنا چاہتا کہ بہت تلخ گفتگو ہو جاتی، میں لکھ کے لایا ہوں صنعت کے طور پر، تیزی سے پڑھ دوں گا، آپ سے زیادہ چاہوں گا تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں منظر صاحب سے کہ یہ 4-5 تنظیموں کا نام ہے، اگر اس کے عہدیداران ہی آ جاتے تو یہ ایک ادبی محفل ہوتی۔ اچھا اللہ کا شکر ہے کہ وہ نہیں آئے، اور جو نہیں آئے اس کی کمی آپ پوری نہ کریں، آپ جی کھول کے داد دیں، اس لیے کہ آپ اس کے ہم اثر نہیں ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ خاموشی اختیار نہ کیجیے، تعزیزی جلسہ نہیں ہے۔ اجازت ہے خبر احمد ڈاکٹر خوش صاحب، مولا کا میرے شعر اس مضمون کا چھوٹا سا اس کا عنوان ہے نجس معاشرے کا طاہر فرد، غلام محمد قاصر۔ نجس معاشرے کا طاہر فرد، غلام محمد قاصر۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب یہ جاننا دشوار ہو جائے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے تو باطل کے تیروں پہ نظر رکھو، جہاں پہ یہ لگ رہے ہوں وہ حق ہے۔ منافقت سے لبریز اس نجس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں، اور اس آب و ہوا سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں کہ احساس تک نہیں ہوتا کہ حق کی بات، حق پرست لوگ اور حق گوئی جیسے متروک الفاظ کی بازگشت کہاں سنیں۔ یہ کمال شاعری کا ہے کہ جب کبھی ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر یہی لوگ احساس دلاتے ہیں کہ باطل سے نبرد آزما ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ فراز نے کہا تھا کہ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو اس پار اتر جائے گا۔ بولیے گا، گھبرائیے گا نہیں، داد دینے کی کوئی پابندی نہیں ہے، بلائیں گے آپ کو بعد میں بھی۔ انسانی تاریخ انہی 2 رویوں سے عبارت ہے۔ ابتدائے آفرینش سے یہ مسئلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ قدرت کا مزاج ہے کہ جب کبھی حق باطل کے مقابلے پہ آتا ہے تو حق کو بے سر و سامان کرتا چلا جاتا ہے، اور باطل اپنی پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ ایک ابراہیم کو جلانے کے لیے کتنی آگ کی ضرورت تھی، لیکن آتش نمرود نے کوئی کسر چھوڑی۔ رود نیل پر ایک تختے پر حق کا نمائندہ تھا اور دریا کی تند و تیز موجیں، لیکن چشم فلک نے دیکھا حق ہمیشہ باطل پر غالب رہا۔ اسی حق کے نمائندے کا نام غلام محمد قاصر ہے۔ مزاحمتی ادب کی ایک پوری تاریخ ہے جس میں بہت سے معتبر نام آتے ہیں، لیکن غلام محمد قاصر ویسا مزاحمتی شاعر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا شاعر ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں سچائی کی نمائندگی کی، چاہے وہ محبت ہو، عشق ہو، نجس معاشرے میں پھیلی ہوئی منافقت ہو، یا اپنے اندر کی دنیا کے محسوسات ہوں۔ غلام محمد قاصر نے ان سب کو اپنے اشعار کے قالب میں ڈھالا۔ بقول احمد ندیم قاسمی، یہ شرمیلہ نظر آنے والا شاعر اتنا بھی شرمیلہ نہیں ہے، جب اپنے شعروں کے تیر چلاتا ہے تو بادل کے کلیجے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ قاصر کے ہم اثر دانشوروں نے ان کے کلام اور شخصیت کا ہر پہلو سے جائزہ لیا۔ احمد ندیم قاسمی، افتخار عارف، پروفیسر محسن احسان، مرزا ادیب، کشور ناہید، عزیز اجاز سے لے کر عمار قاصر تک تقریباً تمام لوگوں نے غلام محمد قاصر پہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا، اور ان سب کی مشترکہ رائے میں غلام محمد قاصر ایک سچا شاعر، ایک بے لوث انسان اور سب سے بڑھ کر ایک بے ضرر شخصیت کا مالک تھا۔ لیکن وہ دوستوں کے لیے بے ضرر تھا، معاشرے کے ناصوروں، منافقت بڑی فضاؤں اور انسانی رویوں کی دو رخی کے لیے ایک شمشیر برہنہ تھا، اور یہ کام اس نے قلم سے کیا۔ جدید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ جدید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ دن کو دن، رات کو جو رات نہیں کہہ سکتا، ایسا فنکار کبھی نعت نہیں کہہ سکتا۔ نہ وسوسے نہ اندھیرے رگوں میں پلتے ہیں کہ میرے دل میں 72 چراغ جلتے ہیں۔ پیاس کی سلطنت نہیں مٹتی، لاکھ دجلہ بنا فرات بنا۔ کہا بہاروں نے جب وہ پہلے امام آئے، درون کعبہ علی علیہ السلام آئے۔ ہر ایک زمانے میں اہل دنیا نے کوششیں کی، مگر علی کے غلام کب زیر دام آئے۔ ملاحظہ فرمائیے کس قرینے سے اور کس قدر شفاف آئینے کی طرح اشعار میں اپنے عقیدے اور یقین کی عکاسی کی ہے۔ قاصر کا کمال یہ ہے کہ نہ اس نے اپنا عقیدہ بدلا، نہ مصلحت کا شکار ہوا، نہ بیچا، نہ دنیاوی مقاصد کے تحت اس کی پردہ پوشی کی۔ کسی قسم کی مصلحت، نہ دور اندیشی کے ڈھکوسلے، اور نہ ہی تہ در تہ ہر طبقے کو خوش کرنے اور شاپناؤں کی چاپلوسی کا کوئی شائبہ تک قاصر کی شاعری میں نظر نہیں آتا۔
یہ ہے غلام محمد قاصر کا اصل رنگ، اور یہی رنگ پوری شاعری میں جھلکتا ہے۔ جہاں سے چاہیں کلیات قاصر ایک شعر ابھی تک رہتا ہے، کھول لیں، یہی رنگ، یہی انداز اور یہی شفافیت نظر آئے گی۔ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، بیکار گیا بن میں سونا میرا صدیوں کا، اس شہر میں تو اب تک۔ وہ کہہ رہے تھے بے صبر باغ کی بلبل کو نظر بند کیا، آدمی صاحب کردار نظر آتا ہے۔ اور کربلا کے بارے میں تو اس نے کہا کہ کچھ ایسی بات محرم کا چاند کہتا ہے کہ سال بھر میرا دل کربلا میں رہتا ہے۔ تو یہ دونوں حوالے آئے، اور اب میں افسانہ نگار، شاعر، نقاد جناب علی اکبر ناطق سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے۔ انہوں نے مضمون لکھا ہوا ہے علی اکبر ناطق۔ تمام احباب کا اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے احباب کا بہت شکریہ میری صاحب منظر مفتی صاحب۔ دیکھیے اب میں وہ پڑھوں گا، اور میرے خیال میں یہ پہلا مضمون میں پڑھنے لگا ہوں کسی تقریب میں، کسی محفل میں۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہاں پہ اور بھی مضمون ہے تو شاید میں نہ لکھ کے لاتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب رنگے اول میرے سامنے آئی ہے تو میں نے یہ سوچا کہ اس پر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بہت اچھے مضمون ہیں، بہت اچھی غزلیں ہیں، بہت اچھے خط ہیں، اب لکھنے کی بات کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز تو ضرور لکھی جائے جو بات میں رہ جائے، یا کوئی ہم نشان زد کر جائیں کہ شاعری اگر اچھی ہے تو کیوں۔ اس حوالے سے آپ چند لائنیں سبق کا کتنی بات ہے۔ غلام محمد قاصر کا بنباز، جن کی درد بھری باتوں سے ایک زمانہ رات ہوا، قاصر ایسے فنکاروں کی قسمت میں بنباز، پیالے میں بھری میں پیالے کے لیے نہیں، میں خالی لیے، درخت پر لگا پھل اپنے لیے نہیں، بھوکے کے لیے، اور سورج میں بھری روشنی خلقت کے واسطے۔ کسی طرح شاعر کے سینے میں بھرا درد شاعر کے اس نغمے کے لیے ہے، اس نغمے کے لیے ہے جسے سننے والے سن کر تسکین پاتے ہیں۔ میں شاعر کو پیالے، سورج اور درخت کے مسیل قرار نہیں دے رہا۔ روشنی، پھل اور مے آگ اور پانی کے مرہون ہیں، مگر شاعر کا نغمہ درد سے اٹھتا ہے، اس درد سے جس کو آرام نہیں، اس کراہ سے جس کو سحر سے پہلے سکون نہیں۔ لیکن کیا یہ درد کی نعمت ہر شاعر کے نصیب میں ہے؟ بالکل نہیں۔ کچھ شاعر اپنے درد کی نعمت منصب و جاہ اور شور کو قربت شاہ کے عوض بیچتے تھے، تو ان کا نغمہ اسی خوشنما رنگ کے کاج دودھ جیسا رہ جاتا ہے جسے سننے میں کوئی دلچسپی نہیں دیتا۔ جنہیں کوئی اپنے صحنہ خانہ دل میں نہیں لگاتا، وہ مر جاتے ہیں تو ان کا نغمہ مر جاتا ہے۔ جو شاعر زندگی کے آخری لمحے تک درد کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، وہ ابدی گیت کے وارث ہوتے ہیں۔ جب درد کا بڑھتا ہوا زور ان کے سینے کو دبا دیتا ہے اور اسی میں ادب کی راہ لیتے ہیں، تو ان کا سرمدی نغمہ مزید پرشور ہو جاتا ہے۔ بقول میر شعر شور انگیز وہی تو ہوتا ہے۔ مضمون کے آغاز میں غلام محمد قاصر کا درد والا شعر سنانے کا مقصد یہی تھا۔ غلام محمد قاصر انہیں خوش بخت شاعروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے درد کو منصب و جاہ اور قربت شاہ کے عوض نہیں بیچا، سینے سے لگا کر رکھا۔ اگر کوئی شخص غلام محمد قاصر سے پوچھتا کہ وہ کون سی شاعر جس نے تمہارے سینے کو نغموں سے بھر دیا، وہ کیا راز ہے جس نے تمہیں اداس جنگلوں میں نغمہ سرائی کا ہنر بخشا، تو وہ اسی درد کے زخموں کی طرف اشارہ کرتا جسے دستار و کلاه کی فوج میں رہنے والے کھوج نہیں سکتے، عہدہ و منصب پانے والے پا نہیں سکتے، اور سمجھنے والے سمجھ نہیں سکتے۔ انہیں سمجھاتا سینہ مدفن بن جاتا ہے جیتے جاگتے رازوں کا، جانچنا زخموں کی گہرائی کام نہیں اندازوں کا۔
غلام محمد قاصر کو میں نے 16 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، تب ان کی مشہور غزل بہت مشہور تھی، شوق برہنہ پا چلتا تھا اور رستے پتھریلے تھے، گھستے گھستے گھس گئے آخر کنکر جو نوکیلے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا یہ شاعر کن بستیوں میں رہتا ہے اور کن زمانوں کا ہم نوا ہے، میں تو فقط ایک گاؤں میں ادب سے وابستہ مگر اہل ادب سے دور اپنی رونقوں کا آدمی تھا۔ تب میں سمجھتا تھا میر و غالب کی طرح ہر اچھے شاعر کو فوت ہوئے 100-150 سال ہو چکا ہے، میں انہیں صرف شعروں میں تلاش کر سکتا ہوں، اور یقین مانیے جن سے میری ملاقات فقط کتاب کے واسطے سے رہی وہی ملاقات خوشگوار رہی، جن بزرگ شاعروں سے دو بدو ملنے کا موقع ملا ان سے پھر دل نہیں ملا۔ مجھے اس زمانے میں بہت سے اردو پنجابی شاعروں کا کلام یاد رہتا تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر اچھی غزلیں جمع کرتا اور انہیں حفظ کر لیتا، انہیں میں غلام محمد قاصر شامل تھے۔ میں ان کے شعر کے اندر تب بھی ایک ایسی تنہائی کا کرب محسوس کرتا تھا جس میں زیاں کا نہیں محرومیوں کا نوحہ تھا، کیونکہ زیاں کسی شے کے مل جانے کے بعد اس کے ضائع ہو جانے کا احساس ہے، جبکہ محرومی سرے سے کسی شے کا نہ ملنا ہے۔ اسی لیے غلام محمد قاصر کی تنہائی شہر کے لوگوں کی تنہائی سے الگ اور محرومی محبت کی محرومی سے جدا کوئی شے تھی جو ان کی شاعری کے ترازو کے دونوں پلڑوں میں برابر موجود تھی۔ دیگر شاعروں کی طرح وہ بھرے زمانے میں تنہا نہیں تھے، بلکہ ان کی ذات اور وصل ذات کے بیچ لوگ ہجوم بن کر چل پھر رہے تھے جو انہیں اس نصیب تک پہنچنے نہیں دے رہے تھے جس کا ادراک اس کی روح کو تھا۔ یہی وہ لطیف احساس ہے جس سے ان کی شاعری کے اجزاء ترکیب پاتے ہیں۔ چنانچہ اپنے اس احساس کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ یوں نغمہ سرا ہوتے ہیں: سامنے کی آواز سے میرے ہر ایک رابطے میں حائل، دائیں بائیں پھیلا لشکر انجانی آوازوں کا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، غلام محمد قاصر کی تنہائی شہر کے احساس تنہائی سے الگ شے ہے، ایسی شے جس میں پرسش کی خواہش نہیں بلکہ اس محرومی کو نہ سمجھنے کی شکایت ہے جس میں کج رفتار زمانے کی گردشیں گھیرے ڈال کر گھماتی ہیں۔ اس حال میں ایک شاعر کی دردمندی کرنا تو دور کی بات، اس کے دل کی کھوج میں بھی کوئی نہیں نکلتا۔ یوں تو ایک زمانہ گزرا دل دریا کو خشک ہوئے، پھر بھی کسی نے سراغ نہ پایا ڈوبے ہوئے جہازوں کا۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی آرٹسٹ کا اندرون ہمیشہ اپنے بچپن سے کھیلتا ہے۔ جس مٹی کے پانی نے اس کی ماں کے شیر کو تیار کیا پھر اس نے پیا، آرٹسٹ اس کی روح اسی مٹی کے خمیر کی طرف بار بار رجوع کرتی ہے، وہیں سے سلام دعا رکھتی ہے، وہیں کی ثقافت اور سماج کی روایتوں کو حفظ رکھتی ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شاعر اپنے اندرون کی بات نہ سنے۔ اگر وہ واقعی جینون ہے اور خدا نے اسے واقعتاً استعداد دی ہے تو اپنی مٹی سے بغاوت نہیں کرتا، اپنے خمیر کو چیلنج نہیں کرتا، وہ اپنے زمانوں کی طرف پلٹ کر جاتا ہے۔ یہ زمانے اس کی اسی دھرتی کے ہیں جہاں اس نے جنم لینے کے بعد آنکھ کھولی اور معصومیت کی اساس پر ہوشیار ہوا۔ یہی سبب ہے کہ شاعر کبھی سیانہ نہیں بننا چاہتا، وہ بچہ رہنا چاہتا ہے، پھر وہیں سے شعر کے ریزے چنتا ہے۔ وہ بچے سے لڑکا بنتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر زندگی کی مختلف منزلیں طے کرتا ہوا بڑھاپے کو چھوتا ہے، ہزاروں سماج اور ثقافتوں کو دیکھتا ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتا ہے، علم کے نئے سرچشموں سے سیریاب ہوتا ہے، لیکن جب بھی تصور کا نقشہ ملاتا ہے اپنے بچپن میں دیکھے گئے افق اور چاند میں پلٹ جاتا ہے۔ یہی اس کی طاقتور رسی ہے جسے وہ نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے ایک بڑے شاعر کے بچپن کے زمانے نہیں مرتے، وہ اپنی دانش اور عقل سے اس طارہ سازی کے تار و پود بنتا ضرور ہے۔ منہ قلم اور کینوس علم کے بازاروں سے خریدتا لازم ہے، مگر رنگ اس کے اپنے اندرون کے ہوتے ہیں۔ بالکل یہی اندرون کے رنگ و باغ ہیں جو غلام محمد قاصر جیسے شاعر کی قسمت میں آئے۔ یاد رکھیے گا، زندگی کے اپنے تماشے ہیں اور شعر کے اپنے۔ ضروری نہیں کہ زندگی کے المیہ شعر میں ڈھل کر کاری کے لیے وہی کرب کا احساس پیدا کریں جن سے شاعر کی اپنی ذات نبرد آزما ہے، بلکہ ایک جینیس شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ اس احساس میں جمالیاتی لطافت کی روح پھونک دے جس سے کاری سرشاری اور سرخوشی کا نشہ پی کر اٹھے۔ غلام محمد قاصر کا یہ شعر سنیے: سایوں کی زد میں آ گئیں ساری غلام گردشیں، اب تو کنیز کے لیے راہ فرار بھی نہیں۔
जानने वाले जानते हैं यहाँ कनीज़ कौन है और ग़ुलाम गर्दिशें किन सायों की जद में आ गई हैं। ज़ाहिर है शायर ख़ुद उम्र भर जिन सायों की कैद में रहा, उसने लफ्ज़ आहंग के उसी मर्तबे से कनीज़ का इस्तारा लेकर अपने एहसास को शेर की मंजिल अता की। यही वो कनीज़ की मंजिल है जिसे तसन्नो की मसनद पर बैठे बजान ख़ुद बाइज़ शायर कभी छू भी नहीं सकते। मसलन इस गज़ल का रंग देखिए, दूर ही से लगता है एक मुसाफिर खाली हाथ अजनबी मुल्कों में बेसहारा फिरता है। फिर तो इस बेनाम सफ़र में कुछ भी न मेरे पास रहा, तेरी समत चला हूँ जब तक समतों का एहसास रहा। तेरी गली में टूट गए सब जुर्म व सज़ा के पैमाने, एक तबस्सुम देखने वाला सारी उम्र उदास रहा। गुलची के चेहरे की रंगत रोज़ बदलती रहती थी, रंजो खुशी के हर मौसम में फूल का एक लिबास रहा। जिनकी दर्द भरी बातों से एक ज़माना राम हुआ, कासिर ऐसे फनकारों की किस्मत में बनबास रहा। आखिरी पर है, जब हम कहते हैं ग़ुलाम मोहम्मद कासर नहायत उम्दा शायर हैं तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन पूछा जाता है कि भाई कैसे, कौन सी बात है जिस पर आप उन्हें अच्छा शायर कह रहे हैं, तो जवाब मिलता है कि भाई बस कुछ ऐसी बात है जो बयान नहीं हो सकती। वैसे तो इसका सुराग नहायत तफसील से लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह हीरे, याकूत, ज़मुर्रद और अकीक वगैरह मजमूई तौर पर सब पत्थर हैं, मगर उन्हें एक ही तरीके से परखा नहीं जा सकता। सब का पत्थर होने के बावजूद उनके अज्जा की तरकीब अलग अलग है। इसी तरह उम्दा शायर को एक ही तरह से नहीं बताया जा सकता कि इसके शेर में फ़लाँ खासियत है इसलिए उम्दा है, मगर मैं किसी एक शय पर बात करता हूँ। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक ख़याल को तमसील बनाना जिस कदर मुश्किल मरहला है, इसी कदर फ़नी मेराज पर पहुँचा हुआ पुरअसर अज़हारिया है। ऐसा नहीं कि तमसील के बगैर शेर का वजूद नहीं उभरता, मगर यह ज़रूर है कि ख़तरे में ज़रूर पड़ जाता है। रियायत और तमसील की साख्त शेर के लिए रूह का दर्जा रखती है। तमसील दरअसल किसी शय को, किसी कैफियत को शय में ढालकर उसे किरदार बनाने का नाम है। ऐसा किरदार जो इंसान की तरह सोचे और मुतहर्रिक भी हो। जिस शायर के यहाँ इन मामलात की खबर नहीं मिलती, वहाँ सपाट बातें रह जाती हैं। जो ज़्यादा सही करे तो तशबीहात बना ली जाती हैं, लेकिन ख़याल का जो बार इस्तारा उठाता है, तशबीह उसकी मुतअम्मल नहीं हो सकती। जिस तरह ज़िंदगी मादे और रूह से तरतीब पाती है, इसी तरह शेर अशिया और कैफियत के बाहम मिलाप से वजूद में आता है। मसलन सूरज या कबा वजूद हैं और सुबह, दोपहर, शाम कैफियतें हैं। हम शाम को महसूस करते हैं, छू कर नहीं बता सकते ये शाम है, मगर कबा को छू सकते हैं। जब ये दोनों किसी ख़ास तरकीब के साथ इकट्ठी होंगी तो शेर बनेगा। जैसे इकबाल का दोनों का मिलाप करते हुए कहता है, सूरज ने जाते जाते शाम स्या कबा को तश्ते उफक से लेकर लाले के फूल मारे। यहाँ शाम और उसका स्या कबा हो जाना एक कैफियत से निकल कर वजूद बन जाना है। इसी तरह उफक तश्त से मिलकर वजूद की शक्ल इख्तियार कर गया। हालांकि पहले इन अशा को यानी शाम और उफक को छुआ नहीं जा सकता था। जब इनके साथ कबा और तश्त को मुत्तसिल किया गया तो शेर इसकी इस्ताराती और रियायती निज़ाम ने उन्हें मुजस्सम कर दिया। यही रियायत से तरतीब दी गई तमसीलकारी है। ग़ुलाम मोहम्मद कासिर इस पेचीदा कहानी को खूब जानता है। जब हम गौर से उनकी शायरी का मुताला करते हैं तो ये तमसीलें हीरे के रेज़ों की तरह चमकती हुई मिलती हैं। गलियों की उदासी पूछती है, घर का सन्नाटा कहता है, इस शहर का हर रहने वाला क्यों दूसरे शहर में रहता है। यहाँ उदासी और सन्नाटा कैफियतें हैं और गलियाँ और घर अशिया हैं। आप देख रहे हैं कासर साहब उसी उदासी और सन्नाटे को किरदार बनाकर जब गलियों में फिराते हैं तो वो असल में इस्तारों की रियायतकारी करते हैं। अगर वो उदासी की जगह इंसानों को ले आते तो शेर स्टेटमेंट बन जाता। ये गज़ल देखें ज़रा, क्या उम्दा तमसीलकारी का नमूना है। ये जहां नवर्द की दास्तां, ये फसाना डोलते साए का, मेरे सर बुरीदा ख्याल हैं कि धुआं है सूनी सराय का। वो हवा का चुपके से झांकना किसी भोले बिसरे मदार से, कहीं घर में शहर की जुल्मतें, कहीं छत पे चांद कराए का। गिले माह घूमते चाक पर कफ़े कूजा घर से फिसल गई, कि बसाते गर्दशे सालों से यही फ़र्क अपने पराए का।
جدید اردو شاعروں میں مجھے 3 شاعر ایسے ملے ہیں جن کے شعر کا مینارچہ لفظ سے نکل کر مضافات کی جدید نفسیاتی اساس پر قائم ہوا. ان کے مصروں کی تکمیل شمع و گل کی روشنی میں سجے کمروں کی محفلوں میں نہیں، کھلے آسمان تلے ہلکے رنگوں کے وسیع منظروں میں ہوتی ہے. یہ 3 شاعر ظفر اقبال، شکیب جلالی اور غلام محمد قاصر ہیں. ظفر اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے ابتدائی دور میں لاشعوری طور پر مضافاتی استعاروں سے شعر کی ساخت تیار کرتا رہا. یہ بات اسے ہم اثروں سے منفرد کرتی چلی گئی. لوگ چونک چونک گئے. فطرت کی دھوپ سے نکھرے ہوئے مصروں نے دیکھنے والوں کی آنکھیں تازہ کر دیں. لیکن بعد میں اردو شاعری کے مہا بیانیوں کے روایتی پروپیگنڈے کے رد عمل میں اس نے یہی کام شعوری طور پر کرنا شروع کر دیا. اب اس کے شعر کی اساس مضافاتی استعاروں کی بجائے لفظوں کی توڑ پھوڑ تک محدود ہو گئی. وہ چونکہ پورے کلاسیکی نظام کو شعوری طور پر رون دینا چاہتا تھا، اس لیے آب رواں اور غبار آلود سمتوں کا سراغ کے بعد کی شاعری میں بعض جگہ شعر تہذیب کی شکل اختیار کر جاتا ہے. باقی 2 شاعروں نے یعنی شکیب جلالی اور غلام محمد قاصر نے یہ روش اختیار نہیں کی. وہ زبان کی توڑ پھوڑ کو شعوری طور پر اختیار کرنے کی بجائے اپنے شعر کی اساس اسی مضافاتی استعاروں سے اٹھاتے رہے جس پر پہلے دن سے لاشعوری طور پر چل پڑے تھے. ان دونوں کے ہاں محرومی کا ایک ہی احساس 2 مختلف زاویوں سے سامنے آتا ہے. شکیب جلالی کا احساس محرومی جب ان کے شعر کے تاروں پر چڑھتا ہے تو پر شور آوازوں کے ساتھ گونجتا ہے. ایک کے بعد ایک نئے زاویے سے وہی نغمہ پے بپے ابھرتا ہے، جبکہ غلام محمد قاصر کے اندرون سے ہی احساس محرومی ان کے شعر کے ساز پر نہایت دھیمے سروں میں سامنے آتا ہے. چنانچہ تینوں کے ہاں شعر کے فن کا شعوری احساس ایک ہونے کے باوجود رنگ و آہنگ مختلف ہیں. مگر ان 2 یعنی شکیب جلالی اور غلام محمد قاصر کے ساتھ ستم یہ ہوا کہ ان کی زندگیوں کے شب و روز نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، ورنہ وہ ضرور اتنا ہی کام کرتے جس قدر ظفر اقبال کر گئے ہیں. آخر میں ایک غزل اور سنائی دیتا ہوں. ہجر کے تپتے موسم میں بھی دل ان سے وابستہ ہے، اب تک یاد کا پتا پتا ڈالی سے پیوستہ ہے. مدت گزری دور سے میں نے ایک سفینہ دیکھا تھا، اب تک خواب میں آ کر شب بھر دریا مجھ کو ڈستا ہے. شام ابد تک ٹکرانے کا اذن نہیں ہے دونوں کو، چاند اسی پر گرم سفر ہے جو سورج کا رستہ ہے. تیز نہیں گر آنچ بدن کی جم جاؤ گے رستے میں، اس بستی کو جانے والی پگ ڈنڈی یخ بستہ ہے. اور آیا ہے ایک راہنما کے استقبال کو ایک بچہ، پیٹ ہے خالی آنکھ میں حسرت ہاتھوں میں گلدستہ ہے. لفظوں کا بیوپار نہ آیا اس کو کسی مہنگائی میں، کل بھی قاصر کم قیمت تھا آج بھی قاصر سستا ہے. بہت شکریہ. بہت اچھا. علی اکبر ناطق نے بہت الگ رنگ سے مضمون لکھا اور قاصر کی شاعری کا احاطہ کیا. کچی ہے گلی اس کی بارش میں نہ جائے دل، اس عمر میں جو پھسلے مشکل سے سنبھلتا ہے. قاصر کا شعر. اور اب میں جس شخصیت کو بلا رہا ہوں وہ شاعر، نقاد، بہت سی زبانوں میں لکھتے ہیں، آپ سب کے محبوب بھی ہیں، جناب اختر عثمان. جناب اختر. نہیں، آج انگریزی میں ہے. کشوراپا مستند نشینان خصوصی، خواتین و حضرات، پہلے میرا گفتگو کا ارادہ تھا لیکن قاصر کے لیے ایک چھوٹی سی انگریزی کی نظم ہو گئی، میں نے کہا وہ پڑھ کے میں اجازت. I did leave the night behind. The light behind was terrifying, verifying my shadow from top to toe. Why I did so? It's a question of being, raising rest of the world upside and then down. O clown, the celestial one, let me enter in the session. Allow me resurrection, I will tell your legend. How much I bend, it has an extreme. My team and dream do not join me. Coin me an idiom and I shall rejoice. The slice of life was
waited me so long. I can prolong the story of monsters, ghosts, and seraph. My passion is literature, love, and dove. Above all, humanity, the man-rotten globe, the mob that kills me. It's turmoil or trial, I think. I'm facing it since birth. I'm facing it since birth. Muse are my successors, to whom I ask for help. Through the windowsills I can call and laugh. Only a stanza, a paragraph can take me out. No doubt my stenograph make portmanteau. The essential has been done and won the prize. My rise from Nade to Zenith exploited me before the man. So I do wind my scroll and put my biro on paper. I tapest history and sinistry doing algorithms. It mocks me. AI mocks me, for my socks are oozing out of the cold-bitten feet. A nymph came to me and asked if I can help him composing poetry. Yes, I do the lottery. Why I am so, O ghost below, you are adored. Thank you. आज अख्तर उस्मान ने आपने नज़्म में इज़हार किया और वो भी अंग्रेज़ी में, अच्छी बात है, और ये कॉलम भी लिखते रहते हैं अंग्रेज़ी में। और अब स्टेज की जानिब आते हैं जनाब खावर अहमद के, जो ख़ुद बहुत अच्छे शायर हैं, खूबसूरत लबो लहजे के, गज़ल के, नज़्म के, आज हमारे दरमियान बहुत अरसे बाद हाथ लगे हैं। थैंक यू अम्मार कि आपने खावर अहमद साहब को बुलाया, और हम इनको सुनेंगे भी, और कासर साहब के भाई भी हैं, और क्या क्या हवाले हैं, दोस्त हैं, और ख़ास तौर पे जो कासर की सराइकी शायरी है वो भी इनको अज़बर है। तो मैं जनाब खावर अहमद को दावत दूँगा तशरीफ़ लाएँ और गुलाम उमर कासर के हवाले से अपनी याददाश्तें शेयर करें। आइए। बहुत शुक्रिया। किश्वर आपा की इजाज़त, तमाम ख़वातीन व हज़रात को सलाम पेश करके, मज़मून तो मैं एक लिख के लाया था, लेकिन बाकी मज़ामीन के साथ मैंने जो किश्वर आपा की गुफ्तगू सुनी है, तो उसके बाद मेरा तो इतना हौसला नहीं रहा कि मैं ये सारे पेजेस, कहने के ये सारे लिखे हुए हैं, मैंने कहा नहीं छुपाए हुए हैं वैसे ही। मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा। मेरी पहले भी इमाद से, अदनान से, नीलम बेटी से, सलमा से बात होती रही है। मैंने कहा इस तकरीब में कासिर के शख्सियत और फ़न के हवाले से बात होगी, पहले भी होती रही है और आइंदा भी ऐसे मौके पे होती रहेगी। लेकिन मुझे चूँकि दावत दी गई है इस नंबर के हवाले से, तो मैंने ये बेहतर समझा कि इस नंबर को देख के अगर इस पे बात की जाए। और फिर मैं ये सोच रहा था कि अगर इस नंबर को जब मैंने एक नज़र देखा, फिर दोबारा रहा कुछ दिन मेरे पास, तो इसमें मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आईं जो मैं चाहता था कि अगर ना हो तो इसकी खूबसूरती, शायर ने, इमाद लोगों ने जितनी मोहब्बत, जितनी मेहनत, जितनी खूबसूरती से ये सारा सिलसिला आगे बढ़ाया है,
تو اس میں جہاں کہیں کچھ چھوٹی موٹی خامیاں ہیں، اور ان کا میں اس لیے ذکر کروں گا، اس سے شاید کچھ اور لوگوں کو بھی یہ اتنا ضخیم نمبر پڑھنے کی شاید تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو۔ یہ میرا کام ہے ایک چیز کو سجانا، سنوارنا۔ شعر میں بھی ہوتا ہے، باغ میں بھی ہوتا ہے، پھولوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مجھے اپنے گھر کی چیز لگی، اور جب عماد نے یہ کتاب مجھے لا کے دی تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ ماما یہ ہم نے اپنے بابا کی زمینوں میں ایک باغ لگایا ہے، تو آپ دیکھیں آپ کو کیسا لگتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اتنا خوبصورت، اتنا بڑا باغ، جس میں انہوں نے جہاں کہیں بھی ان کو اپنے بابا کی خوشبو کسی پھول پودے سے آئی، وہ لا کے انہوں نے اس باغ میں اکٹھا کیا ہے۔ لیکن جب ہم ایک بہت بڑا باغ شروع کرتے ہیں، باغ لگاتے ہیں، تو باغ پھیلتے جاتے ہیں، اور باغوں کے پھیلنے سے ان میں خس و خاشاک کا پیدا ہونا بھی ایک قدرتی عمل ہے۔ میں اس کتاب کو اسی حوالے سے دیکھ رہا تھا، اسی نظر سے دیکھتا رہا، اور بار بار انہی بچوں کے نام سامنے آ رہے تھے، تو مجھے لگا کہ اب اگر میں نے کوئی بات کی ایسا نہ ہو کہ اس سے ان بچوں کے دل پہ کوئی ایسی بات ہو کہ یہ ماما نے کیا کہا۔ تو میں جب یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، پھر میں نے دیکھا، میں نے کہا اتنی اہم کتاب، قاصر جیسے اتنے اہم شاعر کے بارے میں اتنی اہم کتاب ہے، اس کی صرف 300 کاپیاں چھپی ہیں، اور جتنا قاصر کا حلقہ ہے، اور قاصر کے اس حلقے کو اب عماد قاصر نے، اور عدنان قاصر نے، اور سلمہ قاصر نے، اور نیلم قاصر نے، ان سب نے اپنا حلقہ بنا لیا ہے، ان کا اپنا اتنا وسیع حلقہ ہے۔ اور پھر یہ کتاب رنگ ادب کے جو کراچی میں تقسیم کار ہیں، 2 بڑی کمپنیاں، ویلکم بک پورٹ اور فضلی سنز، وہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے شہر کے سب سے بڑے اردو بازار کی سب سے بڑی کمپنیاں، تو ان 300 میں سے میرا خیال ہے کوئی 150 200 تو عماد آلریڈی تقسیم کر چکا ہے، تو باقی 100 کاپیاں رہ جاتی ہیں۔ تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ 100 کاپیاں تو اگلے مہینے 1.5-2 میں نہیں ہوں گی، اور یہی قاصر کے بچے جو بالکل نچلے نہیں بیٹھ سکتے، ان کا میری بہن سلمہ سمیت، انہوں نے فردر کچھ سلسلہ کرنا ہے، اور یہ بالکل سامنے کی بات مجھے لگتی ہے کہ اس نمبر کا ایک دوسرا ایڈیشن سامنے آئے، اور وہ آ سکتا ہے، اور میں نے بات بھی کی ہے۔ تو جب یہ بات میرے ذہن میں واضح ہوئی، اور ہم اس کی کاپیوں کی تعداد سے، اور تو پھر میں سوچ رہا تھا 2-4 ایسی چیزیں جن سے ہم اس باغ کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں، یہاں سے کچھ چیزوں کو ٹھیک سے ترتیب دے کے، کچھ کو آگے پیچھے کر کے۔ تو اس حوالے سے 2-4 چیزیں تھیں جن کا میں عماد کے سامنے، اور عماد کے ذریعے یہ بات شاعر علی شاعر تک بھی پہنچے گی، اور عدنان اور نیلم نے بھی اس میں جو کچھ ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ بھی یہ بات نوٹ کر لیں گی۔ تو اس کے بعد 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد ہم جو اس کی ایک دوسری شکل دیکھ پائیں گے۔ میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کتاب میں، یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم ہیرے کو اور قیمتی پتھر کو تراشتے ہیں، مٹی کو نہیں تراشتے۔ تراشنے کا عمل اس کو مزید خوبصورت بناتا ہے۔ تو اس حوالے سے 2-4 تجاویز تھیں، میں نے عماد سے بھی شیئر کی تھیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات جو اس کی خوبصورتی بڑھانے کے حوالے سے ہے
قاصر کا پہلا مجموعہ تسلسل جب 1977 میں لاہور سے چھپا تو اس کی اپنی ایک گونج تھی، لیکن مجھے وہ سارا ماحول بھی اب یاد ہے، اور اس گونج میں اس کتاب کے ساتھ دیکھتے ہوئے اسلم کمال کے جو فن پارے بنے ہوئے تھے، ایک ایک تصویر ایسی خوبصورت تھی. پھر وہ اس کے بعد وہ ایڈیشن ختم ہو گیا، پھر نہیں رہا. پھر جب عماد نے دوبارہ ایک بار کہیں بات ہوئی اور جب یہ کلیات کا دوسرا ایڈیشن چھپ رہا تھا، پھر یہ بات سامنے آئی اور اس میں وہ تصویریں ہم نے پھر سے اکٹھی کیں اور وہاں تک پہنچائیں، اور اس سے ایک اضافہ ہوا، اور وہ تصویریں اب بھی عماد کے پاس بھی ہیں اور اب تو رنگ ادب والوں کے پاس بھی ہوں. تو اس سے جہاں جہاں بھی انہوں نے سیکشنز بنائے ہیں یا وہاں پہ وہ تصویریں آ سکتی ہیں اور ایک بہت خوبصورت تاثر دے سکتی ہیں. ایک اور چیز، قاصر کے کلام کا انتخاب کا ذمہ شاید انہوں نے ویسے لکھ دیا ہو، یہ نیلم کے سر نہیں ڈالا ہوگا، لیکن اگر ڈالا ہے تو اس میں نیلم کی اس انتخاب میں ایک دو چیزیں. ایک تو پہلی بات جو اس میں ہونی چاہیے تھی، قاصر کا ایک منظوم خط ان کے ایک دوست کو گیا تھا، وہ کتاب میں چھپا. پھر وہ اتنا خوبصورت خط تھا، اس کی اتنی تعریف کی گئی کہ پھر عماد لوگوں نے طاہر صلاح الدین غالباً ان کا نام تھا، ان سے وہ خط و کتابت، مطلب اس خط کا جواب بھی منگایا اور ساری بات، اور پھر انہوں نے چھاپا بھی. اور وہ خط قاصر کو پڑھتے ہوئے میں اس لیے پڑھتا ہوں، وہ اس انتخاب میں نہیں ہے جو رنگ ادب کے اس میں وہ نہیں ہے. میں نے عماد سے کہا وہ اس لیے ضروری ہے، یہ اس وقت کا خط ہے جس وقت قاصر کو میڈیا اور دنیا اور کوئی لوگ نہیں جانتے تھے، اور وہ ایک بہت چھوٹی سی بستی کے ایک بہت چھوٹے سے اسکول میں ایک استاد کے طور پہ کام کرتے تھے. اور وہ منظوم خط جو انہوں نے لکھا ہے، اس وقت کے اس خط میں بھی قاصر کی اس تمام تر فنی پختگی بہت واضح طور پہ نظر آتی. اس خط کا اس انتخاب میں ہونا بہت ضروری تھا. ایک اور بات اسی انتخاب کے حوالے سے، اور ویسے تو میں شاید نہ کرتا، لیکن شکیل اختر صاحب نے ایک دو باتیں کی ہیں، تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ میں وہ بات بھی کہنا ضرور سمجھوں گا. شکیل اختر سے میری پرانی دشمنی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی بات کرے اور وہ مطلب اس کو اس کا جواب نہ ملے. تو میں نے اس حوالے سے بھی صرف یہ ٹکڑا پڑھ کے، کچھ اور چیزیں ہیں جو میں عماد سے ڈسکس کروں گا، لیکن انتخاب جو ہوا ہے اس حوالے سے، اور آپ کی اجازت ہو تو یہ آدھا صفحہ، اس سے زیادہ نہیں پڑھ لیتا ہوں. یہ میرے ہاں تو 5ویں نمبر پہ آتا ہے، لیکن اس طرح اس کتاب میں دیے گئے قاصر کے انتخاب پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. انتخاب کا آغاز حمد سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد 7 نعتیں ہیں، اور پھر سانحہ کربلا کے حوالے سے 5 نظمیں ہیں. میں اسے یوں دیکھتا ہوں کہ تسلسل میں جو قاصر کی پہلی کتاب ہے، اس کے حصہ غزل کے بعد جب حصہ نظم شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک حمد ہے اور ایک نعت ہے. دوسری کتاب 8واں آسمان بھی نیلا ہے، اس میں حمد، نعت اور سلام بالکل آخری حصے میں ہیں، جن کی کل تعداد 7 ہے. تیسری کتاب دریائے گماں میں یہ تعداد قدرے بڑھ جاتی ہے. لیکن اس انتخاب سے پہلا تاثر یہی بنتا ہے کہ قاصر ایک نہایت مذہبی آدمی تھا اور کسی مسلک کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا. قاصر خود اپنے الفاظ میں اپنے مذہب اور اپنی شاعری کے بارے میں
جو کہتا ہے وہ بھی سن لیجئے. یہ قاصر کے اپنے مضمون میں معروضی حالات میں بھی پس رہا ہوں اور میرا لفظ بھی، لہٰذا جو پسے ہوئے طبقے کا ساتھ نہیں دے سکتا وہ زندہ لفظ نہیں ہے، اور میں نے صرف زندہ لفظوں سے پیمانے وفا باندھا ہے. مظلوم کی غیر مشروط حمایت میری شاعری کا منشور ہے. منشور کا لفظ قاصر جیسا آدمی اس طرح نہیں استعمال کرتا. مظلوم کی غیر مشروط حمایت میری شاعری کا منشور ہے. اس کو بند کر دیں. مظلوم کا تصور بھی، مظلوم کا تصور، یہ قاصر نے جو لکھا، مظلوم کا تصور بھی مختلف اوقات میں بدلتا رہتا ہے. لا مذہب مغرب میں سقراط، مذہب کے حوالے سے مغرب میں حضرت عیسیٰ اور مشرق میں حضرت امام حسین مظلومیت کا سمبل ہے. اسی طرح زہر، صلیب اور خنجر کے لفظ شاعری میں زندہ علامتوں کے طور پر ابھرے. یہ قاصر کا ٹکڑا ہے. قاصر کے اس ایک اقتباس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے لیے ظلم و ظلمت کے زمانوں کا کیا مطلب ہے، اور یزید کے نقشہ جور و جفا میں امام حسین کے خط کربلا کی علامت کیا بتاتی ہے. فراست رضوی جو ایک عالم اور آج کے دور میں ربائی کے واحد استاد سمجھے جاتے ہیں، وہ قاصر کی تقدیسی شاعری کی مقبولیت کی بہت معقول وجہ بیان کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ حمد، نعت، سلام، اب یہ جو میں نے گڑبڑ کیا مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، حمد، نعت، سلام، منقبت یا رسائی ادب کا بڑا ذخیرہ، فراست رضوی کہہ رہے ہیں، بڑا ذخیرہ عقیدت کا آئینہ دار تو ہے، مگر تکرار مضامین اور کلیشے کی قید سے آزاد نہیں ہے. ایسے میں تقدیسی ادب کی کوئی ایسی کتاب نظر آئے جو نئے ادبی رجحانات سے مزین بھی ہو اور عقیدے اور تاریخ کی حدود کو بھی نہ توڑتی ہو تو خوشی سے بڑھ کر حیرت ہوتی ہے. میرا اشارہ معروف شاعر غلام محمد قاصر کی کتاب سر شاخ یقین سے ہے. اب میں کہتا ہوں کہ ان گزارشات کی روشنی میں میرا خیال ہے کہ انتخاب میں قاصر کی شاعری کے مختلف رنگوں کو وہی مقام دینا چاہیے جو قاصر نے خود دیا ہے، اور ہمیں اپنے عقیدوں اور جذبات کے رنگ قاصر کی شاعری پر نہیں چڑھانے چاہیے جس نے گاؤں سے نکلتے ہی جب شاعری کے شہر میں پہلا قدم رکھا تو ہر اس شخص سے میں خانے کا پتہ پوچھا جس کے نین نشیلے تھے. بہت خوبصورت گفتگو اور بہت اچھی نشاندہی کی، اور یقیناً یہ جو قاصر کے حوالے سے دوبارہ انتخاب ہوگا اور مضامین اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ معیار کے مطابق اور اس میں پورشن بنا دینے چاہیے، مضامین علیحدہ اور خطوط علیحدہ، اور جن باتوں کی نشاندہی کی ہے وہ بڑی اہم ہے. اور قاصر کا جو کلام ہے اس میں جو مختلف رنگ ہیں تو ہر شاعر کا ایک سورس آف انسپریشن ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے چیزیں اٹھاتا ہے. تو قاصر نے جیسا انہوں نے ٹکڑا پڑھا تو اس ٹکڑے میں وہ واضح ہو گئی باتیں. اور اب میں مہمان خصوصی جناب یوسف خشک، چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے، اکادمی کے حوالے سے بات کریں. بہت شکریہ منظر نقوی صاحب. قابل احترام کشور ناہید صاحبہ، ہمارے خاور صاحب، معزز اکابرین علم و دانش ڈاکٹر شیر علی. دوستو،
तहकीक के तालिब इल्म होने के नाते आज से कोई मेरा ख़्याल है कि 25-26 बरस पहले की बात है, डॉक्टर नजमुल इस्लाम साहब क्लास ले रहे थे और उस तहकीक की किताब में क्लास में पढ़ाते हुए उन्होंने दुनिया को डिफ़ाइन करते हुए कहा कि ये सारी कायनात तू और मैं इसकी तशरीह पे ख़त्म हो जाती है। अच्छा, पहले तू या मैं, इस सवाल को उठाने के बाद उन्होंने तालिब इल्मों से मुकालमा शुरू किया। अभी पिछले दिनों मैं एक तुर्क फ़िलासफ़र को, नरसी, जो कि नर्स में पैदा हुए, 19वीं सदी के बड़े फ़िलासफ़र हैं, जो कि हैं तो रिलीजियस फ़िलासफ़र, लेकिन उन्होंने फिर बड़ी खूबसूरत बात जो है वो लिखी, जिसने फिर इस कायनात को नए अंदाज से देखने का एक ज़ाविया पैदा किया। वो लिखते हैं कि कायनात में जो है दो चीज़ें जिसके बावर के गिर्द ये सारी कायनात घूम रही है, एक मोहब्बत, दूसरा खौफ। ये दोनों, खौफ, डर, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और ये मोहब्बत और खौफ, खालिक और मखलूक, जहाँ समझ ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर आपका शऊर आपसे तहतल शऊर में, ला शऊर में, बेशऊरी में आपको ले जाता है, वहाँ से ये मुख्तलिफ़ ज़ाविये, मुख्तलिफ़ किरणें जो है हर इंसान के साथ इस ज़िंदगी में उसकी लाइफ को, या यूँ कहना चाहिए कि उसके टाइम को बेमहसूस तरीके से ख़त्म करना शुरू कर देती हैं। और ये बेमहसूसी जो है, या यूँ कहना चाहिए कि एहसास का जो ना होना है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारे प्यारे, जिसमें ग़ुलाम मोहम्मद कासिर भी आप कह सकते हैं कि वो जवानी की तरह और दौलत की तरह बग़ैर बताए गायब हो जाते हैं। तो कायनात में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जब हमसे चली जाती हैं तो उसके बाद हम महसूस करते हैं कि अब ज़िंदगी में उन चीज़ों को किस तरह से जो है वो रिकॉल करके उन खुशियों को, उन आसूदगियों को जो है दोबारा से महसूस किया जाए, क्योंकि वो तस्कीन या वो फ़रहत जिसे आप कहें, या ज़िंदगी का जिसे आप असेट के तौर पे अपने साथ रखना चाहते हैं, वैसा बार बार बन नहीं पाता। और मेरा ये ख़्याल है कि इसमें वारिस फिर हमारे बट जाते हैं ना, अदीबों का, शायरों का, फ़नकारों का एक हल्का बन जाता है, जिस तरह रिश्तेदारों का एक हल्का। हर आदमी अपने तौर पर जो है वो उस चीज़ को अपने साथ संभालता है। और इस किताब की आमद के बाद, इस नंबर की आमद को मद्देनज़र रखते हुए, जो नौजवान ने जिस खूबसूरती के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, उनकी वालदा का पेश लफ्ज़ भी मैं पढ़ रहा था, जिस अपनाइयत के साथ फिर हमारे अदबी इज्तिमाई कुंबे को जिस तरह ट्रिब्यूट दिया है, कंट्रीब्यूट किया है उनकी तहरीरों को, तो एज़ अ अदब के तालिब इल्म होने के नाते मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये तो एक ऐसा महल बना दिया गया है जिसकी कई सारी विंडोज़ हैं, और वो विंडोज़ मुख्तलिफ़ ज़ावियों में ओपन होकर मुहक्किकीन के लिए, अदीबों के लिए, नाकदीन के लिए, अदब की मुख्तलिफ़ असनाफ़ में काम करने वालों के लिए जो है वो मशल लिए खड़ी है कि आप आएँ और इस रंगे अदब के इस नंबर से जो है वो इस्तिफ़ादा करें। तो शायर अली शायर साहब, जो कि इसके मदीर एज़ाज़ी और फिर इस तसलसल को आगे बढ़ाने वाले लोगों ने जो बड़ा काम किया है, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। और इस काम को मैं इस 21वीं सदी में, क्योंकि मैं 20वीं सदी के नुकूश का रीडर रहा हूँ, और उसके मखसूस नंबर जो मैंने देखे, उसके बाद इस किताब को देखते ही, इस नंबर को देखते मुझे नुकूश याद आया। और वो नुकूश जिसका मोहम्मद तुफ़ैल बाद में मोहम्मद नुकूश कहलाना पसंद करता था। तो ये मोहब्बतें जो एक तसलसल है, उसकी झलक जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना कि ये किताब न्यू विंडोज़ ओपन कर रहा है, इसमें जिन राइटर्स की राय मैं दाद देता हूँ आपकी, ख़ास तौर पर जिस अंदाज से, जिस मोहब्बत से, जिस अपनाइयत से आपने लोगों को अप्रोच किया, और उन लोगों ने जो है वो आपको इस नंबर के लिए जो है आपके वो आरा जो है वो यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, और उस हर
رائے کے اندر، اس ہر فکر کے اندر جو ہے اس شخصیت کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے، اس کا ادبی قد نظر آتا ہے. آج جن لوگوں نے یہاں پہ مقالے پڑھے، وہاں سے ہم ایک اس کی شخصیت کا اپنے اپنے طور پر اس بندے کی شخصیت کا جو ہے وہ اس محفل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پہلی ملاقات ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی سمجھ کے اعتبار سے کہ وہ آدمی کس مقام اور کس مرتبے کا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہر آدمی اپنے طور پر جو ہے وہ اس سے، جیسے وہ اپنا ہیرے جواہروں کے تراشنے کی بات ہوئی، یا اسی طرح جو غوطہ خور ہوتے ہیں جب سمندر کے اندر یا دریا کے اندر ڈبکی لگاتے ہیں تو جتنا جس میں دم ہوگا، جتنا نیچے جا سکے گا، وہ اتنے ہی زیادہ جواہر یا جو ہے وہ چیزیں اوپر لا سکتا ہے. تو اسی طرح جس کا جتنا فکر ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے. اور جو ترتیب آپ نے رکھی ہے، جس حوالے سے آپ نے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ بظاہر تو غلام محمد قاصر نمبر ہے، لیکن یہ 20ویں اور 21ویں صدی کے معروف ادیبوں کو آپ نے یکجا، یوں کہوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ ایک کتاب ایسا جس میں فکری میوزیم جو ہے آپ نے بنا لیا ہے، جہاں سے لوگ جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پر جب میں اس کا پیش لفظ پڑھ رہا تھا تو سچی دل کی بات یہ ہے کہ ایسے وارث، دیکھیں شاعر ادیب ہمارا ایک اپنا ایک ادبی کنبہ ہے، کہیں لائکنگ ڈس لائکنگ تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جو آدمی گھر کے افراد کو متاثر نہیں کرتا. مجھے یاد ہے ڈاکٹر تنویر عباسی صاحب کے ہاں، میڈم آپ کے دوست تھے یہاں H8 قبرستان میں، وہ مدفون ہے، میرے استاد رہے. تو ایک دفعہ ایک شاعر مقامی ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ سر میں نے یہ ایک غزل لکھی ہے، آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے لیکن آپ سنیں شاید آپ کو اچھی لگے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب تمہاری غزل تمہیں اچھی نہیں لگ رہی تو مجھے کیوں اچھی لگے گی نا. تو جو شاعر ادیب اگر اپنی فیملی کے کسی ایک فرد کو بھی متاثر نہیں کر سکتا تو وہ دنیا کو کتنا متاثر کرے گا. یہ تو یعنی اس اسٹوڈنٹ کی مثال ہے کہ استاد تو کلاس میں ایک لیکچر ڈیلیور کرتا ہے، یہ تو طالب علم پر منحصر ہے کہ وہ کتنا اس سے استفادہ کرے. اس میں استاد کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ طالب علم کا کمال ہوتا ہے. تو ہم جو طالب علم ہیں وہ تو اپنے طور پر اس سے استفادہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیملی کے افراد کا اس میں انوالو ہونا، اور یہاں پر ایک کے بجائے پورا کنبہ مجھے انوالو دکھائی دیتا ہے، تو یہ بڑی کامیابی کی بات ہے اور خوش بختی کی بات ہے. یقیناً یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، لیکن ہم آپ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے کہ یہ نمبر جو ہے وہ کنٹینیو دوسرا نمبر بھی آپ شائع کریں. کہنا آسان ہے، لیکن میں آپ کو ایک یہ تجویز دوں گا. ڈاکٹر شیر علی یہاں پر موجود ہے. پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ 150 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں اور 80 سے زیادہ جامعات میں جو ہے وہ اردو پڑھائی جاتی ہے اور اس میں جو ہے وہ موجود. اس کتاب کی ڈیجیٹلائزیشن آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی موجود ہوگی نا، اس سافٹ کاپی کو آئی ول سجیسٹ یو، ڈاکٹر شیر علی آپ کی اس میں رہنمائی کریں گے. آپ ایسا کریں کہ تمام چیئرمنٹس جو ہے ان کی یونیورسٹیز کی ویب سائٹ کے لیے یہ کتاب آپ PDF میں آپ ان کو مہیا کر دیں. طالب علم خود ہی اس سے استفادہ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں اسٹوڈنٹس تک، وابستہ فیلڈ کے لوگوں تک پہنچنی چاہیے، محققین تک پہنچنی چاہیے، ریڈرز تک پہنچنی چاہیے. اور پھر یہ کہ وہ طالب علم جس جورسڈکشن میں، جس طرح MA MPA کی جورسڈکشن ہوتی ہے، اسی طرح ادیب کا بھی ایک جورسڈکشن ہے، اس کے ریڈرز کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو حلقہ ہوتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے، اور اس حلقے سے کبھی کبھی وہ باہر بھی جا سکتا ہے، انٹرنیشنل لیول تک بھی جا سکتا ہے. تو یہ ایک جو آپ نے نہایت اہم کام کیا ہے، یہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور اس کے پہنچنے کا انتظام یہی ہے کہ اس کو کاغذ کے روپ میں پہنچانے کے لیے زیادہ مشکل ہوگا، زیادہ آپ کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اکنامیکل بھی نہیں ہوگا. تو اٹ وڈ بی بیٹر کہ ود دا ون کلک جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور جو ہے وہ اس سلسلے میں رہنمائی کریں اور یہ چیز دوستوں تک پہنچنے. ایک دفعہ پھر آپ کو، آپ کی فیملی کو اور غلام محمد قاصر صاحب کے پورے علمی ادبی حلقے کنبے اور دوستوں کو جو ہے وہ مبارکباد جو ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب یوسف خشک نے بہت اچھی تجاویز بھی دیں اور بڑا اہم کام کی طرف توجہ دلائی. ان کی گفتگو سے مجھے قاصر کا شعر یاد آ گیا کہ بارود کے بدلے ہاتھوں میں آ جائے کتاب تو اچھا ہو، اے کاش ہماری آنکھوں کا 21واں خواب تو سچا اچھا. تو اب ہماری اس تقریب کی صدر
मोहतरमा किश्वर नाई साहबा से गुजारिश है। बहुत वक्त कासर के साथ गुज़रा और मैं समझता हूँ कि कासर के अदबी सफ़र की ऐनी शाहिद भी, तो मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ जी। मैं वो चैनल के भी हैं ना, नहीं कर लें, चलें अगर आगे बैठ आ जाए। अल्लाह आपको सेहत दे। वो क्योंकि सारे चैनल आए हुए हैं। खाली कुर्सी वैसे भी नहुसत की अलामत है। लखनऊ की तहजीब में खाली कुर्सियाँ जो है ना वो नहुसत की अलामत होती है, इसलिए शैतान बैठता है ना, और शैतान तो बैठा हुआ है नीचे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मुझे जब ये पहले किताब मुझे मिली थी और मुझे दोनों बेटे नहीं मिले थे, तो मुझे इस बात की खुशी थी कि हमारे ख़ानदान में ऐसी औलादें भी आ रही हैं जिनको ये याद है कि हमारा बाप कौन है। वरना हम सूफी साहब से लेके सिवाय फैज़ साहब के उनकी बेटियां उनको ज़िंदा रखे हुए हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बाकी सब सारे शायर वहाँ फिर जो चारपुरी लूँ या कोई लूँ, हम सुनते गालिब वगैरह जो थे वो तो अपने अंदर इतने बड़े जिन थे कि उन्होंने हम सबको अपने अंदर लपेटने के बावजूद उनकी ज़िंदगी को चार चांद लगे हैं और बढ़ावा मिला है, बजाय इसके कि वो कहते कल का शायर है, ये अख्तर शिरानी की तरह का शायर है, ये फलां के अताशात की तरह का शायर है, ये बात ही नहीं। पहली बात ये, और दूसरी बात जो बहुत अच्छी है वो ये कि 77 में जो बहुत ही ख़तरनाक ज़माना था, मुझे मायनों का चीफ एडिटर लगाया गया। अब मेरा ने चप्पू चलाना शुरू किया कि उस्तादों को तो अपना दर्जा है लेकिन नए लोगों को लाना चाहिए। और लोगों में मेरा एक सुबह का 1 घंटा ये होता था कि मैं ख़तों के जवाब अपने हाथ से देती थी, और 1 घंटा होता था कि मैं नए लिखने वालों को ख़त लिखा करती थी, उसके बाद फिर कुछ और काम करती थी। तो ये सब लोग, चाहे वो रशीद अमजद भी यही कह रहा था और कासिर भी यही कहते थे और सरवत भी यही और जमाल सानी भी यही, कि हमें लिखने के ऊपर और अच्छा लिखने के ऊपर तैयार किया। बल्कि मुझे नासिर अब्बास नैयर कह रहा था कि मैंने आपको लिख के एक कोई नज़्म भेजी तो आपने कहा शायरी तुम्हारा काम नहीं है, तुम नसर की तरफ जाओ, और उसके बाद मैंने तनकीद पे लिखना शुरू किया। तो बहुत से लोगों को मुझे कहना पड़ा और बहुत से लोगों को मतलब बहुत मोहब्बत से कहना पड़ा। वैसे मुनीर नियाज़ी कई दफ़ा गज़ल नज़्म शुरू करता था और एक पैरा कह के और छोड़ देता था, तो मुनीर नियाज़ी के साथ बड़ा लाड करके मैं कहती थी, मुनीर गल नहीं पड़ी, आगे करना। अच्छा, वो शेखी में भी जल्दी आ जाता, अच्छा मैं करना। उसके बाद अगले दिन नज़्म पूरी हुई होती थी। तो हमें सबको प्रोवोकेशन भी चाहिए होती है, हम सबको चाहिए होती है कि हम कहें कि हाँ फला चीज़ तुमने अच्छी लिखी। अच्छा, इसी तरह मैं बड़ा नाम एक ले रही हूँ, मिर्ज़ा अदीब साहब, उन्होंने एक कहानी मुझे भेजी जिसमें लिखा था कि एक लड़की है जो कुत्ता काट के आया उसको और वो लंगड़ी हो गई। तो मैंने मिर्ज़ा साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा मिर्ज़ा साहब, कुत्ते ने काटा है तो या तो कुत्ता पागल हो जाता है या ये पागल हो जाती कहानी में, या फिर ये कि बीमार हो जाती, पागल हो जाती। लेकिन कुत्ते ने उसकी हड्डी को चबा के बाहर निकाल लिया और वो लंगड़ी हो गई, कि नामुमकिन है। उन्होंने कहा आप वैसे ठीक कहती हैं लेकिन ये सच्चा वाक़या है। और इस तरह की चीज़ें मेरे बहुत सारे शायर दोस्त और अफसाना निगार कहते हैं। जब मैं कहती हूँ ये चीज़ गलत है, वो कहते सच्चा वाक़या है। अब मैं क्या करूँ सच्चे वाक़े का, जबकि वो हड्डी उसकी खाई नहीं जा सकती। खैर, फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा अच्छा मैं आपसे 10 दिन बाद बात करूँगी। अब बंदे को तसल्ली हुई कि 10 दिन बाद, इसका मतलब है मैं खुद भी कुछ सोचूं। और उन्होंने खुद सोचा और कहानी बदल दी। तो हमारे अदीबों की बड़ी जिम्मेदारी ये है, और बड़ा इसमें कासिर भी शामिल है। कासिर ने जब बहुत ड्रामे लिखने शुरू किए और रेडियो पे आ रहा है रोज़ और आज टीवी पे आ रहा है और ये कर रहा है,
اور آج مزاحیہ مشاعرہ ہو رہا ہے، اور آج کشمیر میں مشاعرہ ہو رہا ہے، اور آج نعتیہ مشاعرہ ہو رہا ہے، ہر جگہ قاصر پہنچ رہا ہے. تو میں نے قاصر کو کہا، میں نے کہا اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے وسعت اس طرح نہیں دیتے، اپنی چیزوں کو لکھنے کو اور بھی بہتر بناؤ. اور طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہر نعتیہ مشاعرے میں پہنچے ہوئے ہو، ہر جامع پاکستان کے مشاعرے میں پہنچے ہوئے ہو، ہر جگہ پہنچے ہوئے ہو. تمہارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، لیکن وہ جذبہ مصرے بنا کے، اور زندہ ہے پاکستان، مجھ پہ زندہ ہے پاکستان، اس طرح کے مصرے کہو، کس کو پسند آئے گا؟ اور تمہاری شاعری میں کوئی نام پیدا نہیں ہوگا. تو میں نصیحت بھی ہمارے چھوٹوں کو اور ایون بڑوں کو بھی کئی دفعہ بکواس کر دیتی تھی، لیکن بہت اچھی بات یہ تھی کہ میرے سے محبت ان سب کو بہت زیادہ تھی. اور قاصر کے ساتھ تو میرا رشتہ اس طرح سے کا تھا کہ جب وہ اچھی غزل کہتا تھا تو میں کہتی تھی یہ منزل جو آ گئی ہے نا، اب تم نے اس سے آگے جٹ پڑنا ہے. کبھی کبھی میں کہتی تھی پرانی روایت کو استعمال ضرور کرنا ہے، لیکن نئے انداز سے کرنا ہے. کبھی سودا کا کوئی حوالہ آ جاتا تھا، کبھی میر کا حوالہ آتا تھا، تو میں ایک لفظ ایک دفعہ میں نے میر کے ہاں پڑھا، خواب کرنا. خواب کرنا، میں نے کہا یہ تو کہیں اور نے تو استعمال نہیں کیا، لیکن میر نے استعمال کیا ہے. تو اس قدر مجھے اس نے لطف دیا کہ جتنے ہی میرے ساتھ یہ بچے جوان ہو رہے تھے یا جو کچھ تھے، ان سب کو بھی میں نے بتایا، اور پھر میرا خود دل کیا کہ میں بھی اس کے لفظ کو غزل میں استعمال کروں. تو اس طرح ہم ایک دوسرے سے لفظ سیکھتے تھے. مثلا جب چاند پہ انسان گیا تو جو شعر خود غالب نے پسند نہیں کیا تھا، نقش پاپ آیا، کہ پاپ آیا آ رہا ہے اس لیے میں اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن آخر کلیات جب چھپی تو اس میں ان کے آخر کے حصے میں جو نسخہ حمیدیہ ہے اس میں سے لے کے اس میں دیا گیا، کیونکہ ایسا شعر زندگی میں کسی اور نے کہا ہی نہیں جیسا غالب نے کہا. تو غالب کا حوالہ دیتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ جیسے خاور نے کہا کہ ان جن کے نین نشیلے تھے یا محبت میں کیا کام آیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بے ساختگی کے شعر ہیں، ساختہ نہیں ہیں. مطلب ایک لفظ مل گیا کہ میں نہ سمجھاؤں نہ سمجھوں گا، نہ سمجھاؤ مجھے، خدا کے لیے آگے سے سرک جاؤ مجھے. انہوں نے کہا یہ کیوں کہا؟ اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا لطیف قافی ایک سے ملنے چاہیے، تو اس لیے اس طرح کا یہ شعر کہا. تو اس طرح کے بھی بہت شاعر ہوتے ہیں جو ہمارے الحمرا قسم کے بہت سارے رسالے نکلتے ہیں، اس میں یہ سب شامل ہوتے ہیں اور چھپے ہوتے ہیں، اور ہمیں پڑھنے کے لیے بھیجے بھی جاتے ہیں. ان کی بڑی مہربانی. اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہاں شعر کہاں رہتا ہے، جنگل میں رہتا ہے کہ کتاب میں رہتا ہے. مجھے اس کتاب کے علاوہ یہ دوسری کتاب جو ہے 5 صاحب اسلوب شاعر، اس میں اس نے جو انتخاب کیا ہے، اتفاق یہ ہے کہ میں ان 5 شاعروں کے ساتھ میری بڑی گہری وابستگی رہی، اور اس حد تک کہ جمال اور وہ ثروت اور میں ہم ایک مصرع لے کے تو ہم کہتے تھے اسی کے قریب، میری ردیف کے قریب تم نہ آنا، تم اپنے انداز میں اس ردیف کو استعمال کرو. اس طرح کر کے ہم بات کرتے تھے. قاصر کا مسئلہ یہ تھا کہ قاصر جب لاہور آتا تھا تو اور شخص ہوتا تھا، جب پشاور ہوتا تھا تو اور شخص ہوتا تھا، اور جب اسکول سے پڑھانے سے آیا تھا نیا، اور میں نیشنل سینٹر میں تھی اور اس کی کتاب کی تقریب وہاں کی تھی میں نے، اس وقت یہ پہلی کتاب کا اتنا اچھا رسپانس تھا اور اتنا اچھا لوگوں نے پسند کیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں بہت لوگ لکھنے لگے تھے، لیکن کوئی تھا جو قاصر بنا تھا، کوئی تھا جو جمال بنا تھا، کوئی تھا جو ثروت بنا تھا. اور اسی طرح سے آج کے زمانے میں ہم نے تلاش کرنا ہے اور ڈھونڈنا ہے اچھے شاعروں کو، اور انہی کو پروموٹ کرنا ہے. بہت سے لوگوں کو میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسی بات بڑھ گئی. میں دفتر میں بیٹھی تھی تو ایک صاحب اندر آئے، انہوں نے سرما لگایا ہوا، بہت سے چپڑے ہوئے بال، ہاتھ میں ان کا گھی کا کنستر، اور میں نے کہا تشریف لائیے، کہاں سے آئے؟
उन्होंने कहा शायद साहिवाल से, ये कहाँ से, एक छोटे से शहर का नाम लिया। मैंने कहा अच्छा फरमाइए, कहाँ से, बाज़ार से आ रहे हैं क्या? जी नहीं, ये सौगात आपके लिए लाया हूँ, आप मेरी गज़ल छाप दीजिए। मैंने कहा देखिए अगर गज़ल होगी तो मैं छाप दूँगी, लेकिन ये नहीं लूँगी। खैर ये तो एक साहब की मिसाल है। एक और साहब थे, वो आते थे और कहते थे कि देखिए मैंने गज़ल आपको भेजी, 7 गज़लें भेजी थी, 6 की 6 वापस आ गई, वापस हो गई, देखिए अब मेरे बैग पिस्तौल है, अगर आपने मेरी गज़ल नहीं छापी तो मैंने कहा फिर तो मैं ख़ुद को गोली मार दूँगा। तो इस तरह के इतनी मिसालें हैं शायरों की भी, इतनी मिसालें हैं लोगों की, लेकिन कासिर उनमें से बहुत मुख्तलिफ शायर था। और कासिर को सुसन भी बहुत अच्छे शायर मिले, शाला भी बहुत अच्छा शायर मिला, और बेटे माशाल्लाह उनको हिम्मत दे कि वो जो डॉक्टर साहब ने बात की है, बहुत ही अच्छी बात की है कि कागज़ से तो लोग जा रहे हैं वेबसाइट की तरफ, उस तरफ चलो और उस तरफ बढ़ाते जाओ। लोगों को तन्हाई में पढ़ने के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो यूट्यूब पे चले जाते हैं, क्योंकि किताब उनकी कीमत से बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ न कुछ यूट्यूब से बहुत कुछ गंद भी मिलता है, लेकिन कुछ अच्छा भी मिल जाता है। तो अब यूट्यूब की तरफ आओ, और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि बड़े तोप नाम के शायरों का तो मजमा बहुत तोप होता है, लेकिन ये वो शायर है जो अपनी दरवेशी में रहता था, उसे कभी ज़रूरत नहीं हुई थी कि वो किसी वज़ीर को मिले या किसी बड़े आदमी को मिले, वो शायरों को मिलता था। और शायरों को मिलने वाला शायर हमारे दरमियान अब तक ज़िंदा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत कारआमद गुफ्तगू और कासिर का अवाइल का सफ़र, उसकी झलक आपने देखी। अब मैं आखिर में, अपनी भाभी यहाँ मौजूद हैं सलमा कासर, और मेहमानों के लिए उन्होंने गुलदस्ते भी रखे हुए हैं, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि वो पहले गुलदस्ते पेश फरमाएँ और फिर कुछ अपने ख़यालात का इजहार भी फरमाएँ। मोहतरमा सलमा कासर। आपको भी देना है। अरे ये तो मैं इन बच्चों को जी अम्मी जो है वो अब मेहमान खुसूसी किशोर नाइद साहिबा को गुलदस्ता पेश करेंगी। जी अम्मी बच्चे उठा। अब जो है सलमा कासिर साहिबा हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब को गुलदस्ता पेश करेंगी। अब जो हैं वो अपने भाई और हमारे मामू खावर अहमद को गुलदस्ता पेश कर रही हैं, और आप जो है वो मंजर नकवी साहब को, जी मंजर नकवी साहब को भी गुलदस्ता। मंजर नकवी साहब, मुझे याद है कि कासिर साहब को जब कब्र में उतारा जा रहा था तो मंजर नकवी साहब हमारे साथ थे, और इनका साथ जो है कासिर साहब के साथ भी बहुत पुराना है, हमारे साथ भी। तो जी शकील जाजिब साहब, शकील अख्तर साहब को भी एक गुलदस्ता। शकील, ये मेरे भाई ने गलत नाम लिया तो मेरे, जी शकील अख्तर साहब को, जी, और अली अकबर नातिक साहब को, जी जी बहुत शुक्रिया। अब एक ग्रुप फ़ोटो के लिए बस आप यहाँ पे रुकें और उसके बाद फिर मंजर साहब तक तकरीब का इख्तिताम। जी आज की तकरीब में कासर साहब को अपने दरमियान देख के आपके क्या तसुरात हैं? ज़ाहिरी बात है कि इंसान को अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आज उनको 24 साल हो गए उनकी डेथ को, और जब मैं देखती हूँ कि वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में वो इतने मशहूर या मकबूल नहीं थे जितने अपनी ज़िंदगी के बाद, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मनअसल शख्सियत अगर उन पे बात करें तो आपने कैसा पाया बतौर शोर? जी वो शोर तो अच्छे ही थे, बिल्कुल सिंपल से, और दरवेश सिफत इंसान थे बहुत ज़्यादा, और कनात पसंद थे, और यानी कि
چپ چاپ تھے اور اس طرح سے یہ بھی نہیں تھا کہ آپ جس طرح سے شاعروں کی بیویاں ان سے ناراض ہوتی ہیں کہ جی ہمیں ٹائم نہیں دیتے یا سارا وقت شاعری کو ٹائم دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، نارمل انسان تھے. اور جب آپ رات کو کتاب پڑھ رہے ہیں یا دن میں کسی وقت آپ پڑھ رہے ہیں تو میرا ان سے یہ نہیں ہوتا تھا کوئی تکرار کہ جی آپ یہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ شاعری کیوں کر رہے ہیں. ایک عام انسان کی طرح بیہیو کرتے تھے وہ. آپ کو ان کا کون سا پسندیدہ شعر لگتا ہے آپ کو؟ پسندیدہ شعر مجھے ان کے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھے شعر ہیں کہ ان کی تعداد بھی اب میں آپ کو نہیں بتا سکتی، بہت زیادہ تعداد ہے ان کی. وہ تو بلا تعداد ہے، وہ اس پہ نہیں بات کر رہا میں. آپ کو کون سا پسند ہے؟ وہ کہ ٹھہرے ایک منٹ میں یاد کرتی ہوں، مجھے ابھی یاد آیا رہا. تیرے بخشے ہوئے غم کا کرشمہ ہے کہ اب، تیرے بخشے ہوئے ایک غم کا کرشمہ ہے کہ اب جو بھی غم ہو میرے معیار سے کم ہوتا ہے. بہت اچھے. اچھا یہ بتائیں کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، یہ آپ کی رفاقت سے کتنے عرصوں میں لکھا؟ کب یہ اس کا نزول کب ہے؟ اس کا نزول میرے خیال سے یہ انہوں نے اپنی ڈیتھ سے کوئی 4-5 سال پہلے ہی لکھا تھا، لیکن اس کا نزول میں نہیں تھی، بالکل انسپریشن میں نہیں تھی. جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک انٹرویو دیکھا شبانہ اعظمی کا اور جاوید اختر کا. تو انٹرویو کرنے والے نے شبانہ اعظمی سے پوچھا کہ کیا یہ والا گانا جو ہے جاوید اختر نے آپ کے لیے لکھا ہے؟ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا. تو شبانہ کہتی جی میرے لیے لکھا ہے. تو جاوید صاحب نے فوراً جواب دیا کہ نہیں، انسپریشن ضرور ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ میں نے شاعری ساری ان کے لیے لکھ دی ہے. اور ہم جو شاعرات مطلب شاعروں کی بیوی وہ تھوڑی اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتی ہیں کہ جی اگر شاعر یا میرا شوہر فرض کرو کچھ بھی لکھ رہا ہے تو وہ مجھ پہ شاعری کر رہا ہے، حالانکہ وہ بالکل ایسا نہیں ہوتا، بالکل اس کے مختلف ہوتا ہے. اور میرے خیال سے کہ کسی بیوی کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جو شاعر یا ان کے ہسبینڈ شاعری کریں تو وہ ان کے لیے ہے. اچھا محبت کے علاوہ وہ کون سا بڑا کام کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی کام نہیں آتا. تو آپ بتا دیجئے کہ محبت کے علاوہ ان کا سب سے اچھا آپ کو جو لگا کام. وہ ایسا تھا کہ ان کے جو شاگرد تھے، ان کے جو دوست تھے، وہ اپنے شاگردوں کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے تھے. کلاس کے بعد بھی ان کے لیے وہ بیٹھا کرتے تھے بہت دیر تک تاکہ ان کو کچھ بتا سکیں، اور بالکل ان کو اپنی بچوں کی جگہ پہ رکھتے تھے. جب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو میں کبھی کہہ دیتی تھی کہ آج آپ کالج نہ جائیں، طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے کہتے تھے مجھے نہیں اچھا لگتا، بچے آتے ہیں اتنے پیسے لگا کے اتنا سفر کر کے، تو ایسا ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو ان کا ٹائم ویسٹ ہوگا. تو میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہتا ہوں تاکہ نہ ان کا وقت ضائع ہو نہ ان کا پیسہ ضائع ہو.